الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حضرات گرامی قدر، آج حج کی تربیت نشست ہے تو یقینی بات ہے حج ہی کے مسائل ڈسکس کیے جائیں گے. سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج انسان کی زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے. وللہ علی الناس، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ کا حج فرض کر دیا گیا ہے اس بندے پر جو طاقت رکھتا ہے. جو طاقت نہیں رکھتا اس پر فرض نہیں ہے. تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ انسان پر حج جو ہے وہ فرض ہے اگر انسان جو ہے وہ صاحب حیثیت ہے. اسی طریقے سے عمرہ بھی فرض ہے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ عمرہ بھی فرض ہے. انسان کی مرضی ہے وہ حج کے ساتھ ادا کر لے، اور انسان کی مرضی ہے کہ حج کے علاوہ ادا کر لے. اگر عمرے کی طاقت رکھتا ہے، حج کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس پر فرض ہے کہ پہلے وہ اپنا عمرہ ادا کر لے. جب اسے حج کی طاقت مل جائے گی تو پھر حج بھی ادا کر لے. مثلا آج کل 2.5-3 لاکھ روپے میں عمرہ ہوتا ہے، حج نہیں ہوتا. اگر کسی کے پاس اپنی ضروریات سے 2.5-3 لاکھ روپیہ موجود ہے تو اس کے اوپر عمرہ فرض ہے اور حج فرض نہیں ہے. لہٰذا اسے پہلی فرصت میں عمرہ ادا کر لینا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ حج کی توفیق دے گا پھر حج بھی کر لے. تو فی الحال ابھی عمرہ فرض ہے. اگر کسی کے پاس 12-13 لاکھ زیادہ موجود ہے تو اس پر عمرہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، وہ اپنی حج کے ساتھ عمرہ بھی ادا کر لے. تو ہمارا میقات عموماً یلملم بنتا ہے. یلملم جو ہے، جہاز جب جدہ ایئرپورٹ کی طرف جاتا ہے تو جدہ ایئرپورٹ پر پہنچنے سے تقریباً جو ہے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے، زیادہ ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو، 20-25 منٹ یا کم از کم 12 آدھا گھنٹہ پہلے، یعنی 4-4.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے پاکستان سے، تو تقریباً 3.5-4 گھنٹے کی فلائٹ گزرنے کے بعد یہ یلملم میقات جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو یلملم میقات سے جب جہاز گزرتا ہے تو اس وقت اعلان کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ تلبیہ کہہ لیں، نیت کر لیں. تو وہ اصل میں آغاز ہے عمرے اور حج کا. پاکستانی ایئرپورٹ یا گھر یا جہاز یہ کوئی میقات نہیں ہے. یہاں سے کوئی پابندی نہیں شروع ہوگی. پابندی ہماری وہاں پہ جا کر شروع ہونی ہے جہاں پہ یلملم آئے گا، اور یلملم سے انسان جو ہے وہ اپنے عمرے کا اور حج کا جو ہے وہ نیت کا جو ہے وہ آغاز کرے گا. تو نیت کرنے سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے غسل کرے. تو غسل کرنے کا ظاہر بات ہے جہاز میں موقع نہیں ہوتا، ایئرپورٹ میں بھی جگہ نہیں ہوتی، تو گھر سے ہی کرنا ہے. تو غسل جو ہے گھر سے کر. نیت کرنے کے لیے دوسری چیز ہوتی ہے سادہ لباس کی جگہ پہ انسان سادہ انسلی ہوئی چادریں پہنے. وہ چادریں اگر ساتھ میں جہاز میں رکھ سکتا ہے جہاز میں رکھ لے، اگر گھر میں پہننا چاہتا ہے گھر میں پہن لے، ایئرپورٹ پہ پہننا چاہتا ہے ایئرپورٹ پہ پہن لے. یہ دونوں کام جو ہے وہ نیت کرنے سے پہلے آپ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی حج کی کوئی پابندی شروع نہیں ہوگی، حج کا آغاز ابھی نہیں ہوا. چادریں پہن لیں، غسل کر لیں اور میقات پہ چلے جائیں. تو یلملم سے جب جہاز گزرے گا تو وہاں پہ آپ نے چادریں پہنی ہوئی ہیں، اس وقت جو ہے وہ آپ تلبیہ پکارے، لبیک اللہم عمرۃ. ہم نے جو ہے وہ حج کرنا ہے، حج تمتع. حج کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع. یہ دیکھیے حج کی یہ 3 قسمیں ہیں. ایک حج ہے ہمارے پاس تمتع، جو ہم عموماً حاجی کرتے ہیں، پاکستان سے جانے والے، ہندوستان سے، بلکہ عموماً لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں. حج تمتع میں حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کیا جاتا ہے. حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ. یہ 3 مہینے حج کے کہلاتے ہیں. ان مہینوں میں جو عمرہ کیا جاتا ہے وہ حج کا عمرہ کہلاتا ہے. 1 شوال سے لے کر 9 ذی الحجہ تک آپ پہلے جو بھی عمرہ کریں گے وہ عمرہ حج کا عمرہ ہو جائے گا. اگر 29 رمضان
یا 30 رمضان کو آپ عمرہ کریں تو وہ حج کا عمرہ نہیں ہوگا. یکم شوال عید والے دن یا عید والے دن کے بعد جو عمرہ کریں گے اس میں جو ہے وہ حج ہم کہتے ہیں یہ حج تمتع ہے. یہ پہلی شکل لکھی ہے حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرنا. پھر اس کے بعد احرام عمرہ کر کے احرام کھول دینا اور پھر 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے حج کرنا اور پھر 10 ذی الحجہ کو قربانی بھی کرنا. یہ 3 چیزیں پائی جائیں تو اس کو ہم حج تمتع کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. حج کے مہینوں میں عمرہ کیا, عمرہ کر کے حلال ہو گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے حج پہ چلے گئے اور پھر اس کے بعد حج مکمل کرنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو ہم نے طواف بھی کیا, سعی بھی کیا اور قربانی بھی کر لی. تو یہ تینوں کام ہو جائیں گے تو ہم اس کو کہیں گے حج تمتع. دوسرا حج ہوتا ہے حج قران. حج قران جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے. یہ حج قران ہے. حج اور عمرہ جو ہے وہ ایک ساتھ کیا جائے, ایک ہی احرام میں کرنا. یعنی آپ نے یکم شوال سے کسی بھی دن میں عمرہ کیا, یکم شوال کو, 15 شوال کو, 30 شوال کو, یکم ذی قعدہ کو, 10 ذی قعدہ کو, حج سے پہلے آپ نے عمرہ کر لیا. عمرہ کرنے کے بعد آپ نے حلال نہیں ہونا, احرام پہنے رکھنا ہے. اسی احرام کے ساتھ 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے روانہ ہو جائیں. اسی احرام کے ساتھ 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے روانہ ہو جائیں, پھر حج کریں اور 10 تاریخ کو قربانی بھی کر لیں تو یہ حج قران ہو جاتا ہے. قران کا معنی ہے ملانا, عمرے کو حج کے ساتھ ملا دیا. پہلے تھا عمرہ علیحدہ کر لیا, حلال ہو گئے, حج کو علیحدہ کر لیا, لیکن حج کے مہینوں میں دونوں کام کیے ہیں, اس کو ہم تمتع کہتے ہیں. قران کہتے ہیں عمرے کو بھی کیا اور ساتھ میں حج بھی کر لیا اور احرام درمیان میں چینج نہیں کیا, تبدیل نہیں کیا, اس کو ہم کہتے ہیں قران. اور تیسرا ہوتا ہے حج افراد. حج افراد کیا ہے؟ وہ اکیلے حج کا نام ہے. یہ حج افراد ہے. صرف حج افراد, حج کی نیت کرنا. حج کرنے والا مفرد کہلاتا ہے, مفرد پر حدی نہیں ہے, قربانی نہیں ہوتی, اس میں عمرہ بھی نہیں ہوتا, قربانی بھی نہیں ہوتی, اکیلا حج کرنا. 8 ذی الحجہ کو یا اس سے پہلے احرام پہن کے آپ مینا چلے جائیں سیدھے اور پھر پورا حج کر لیں اور قربانی نہ کریں تو یہ آپ کا اکیلا حج ہو جائے گا. یہ تینوں حج جو ہے وہ جائز ہے. حج افراد بھی جائز ہے, حج قران بھی جائز ہے, حج تمتع بھی جائز ہے. اس میں اختلاف ہے کہ افضل کون سا ہے, افضل کون سا حج ہے. تینوں قسم کے قول موجود ہیں. یہ بھی ایک لطیفے کی بات بھی ہے اور مسئلے کی بات بھی ہے. خلفائے راشدین ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تینوں خلیفہ اس حج کو افضل کہتے ہیں. حج افراد اکیلا حج کریں, عمرہ پھر کسی وقت میں کر لیں, وہ کہتے ہیں یہ افضل ہے. باقی کچھ لوگ جو ہے وہ حج قران کو افضل کہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ حج تمتع کو افضل کہتے ہیں. ہمارے نزدیک حج تمتع ہی افضل ہے. تمتع جو ہم کرتے ہیں یہی افضل ہے. جو لوگ حج افراد کو افضل کہتے ہیں, خلفائے راشدین کیوں کہتے ہیں؟ آج کل تو ممکن ہے بار بار انسان مکہ چلا جاتا ہے. پرانے زمانے میں ایسے حالات نہیں تھے. ایک دفعہ جو مکہ چلا گیا دوبارہ زندگی میں پتہ نہیں موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا. تو حضرت عمر اور ابو بکر صدیق اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ لوگ حج کریں اور پھر دوبارہ عمرے کے لیے آئیں تاکہ بیت اللہ آباد رہے. آج کل تو پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ملتی ہے. اس زمانے میں بیت اللہ میں بندہ کوئی نہیں آتا تھا. خاص موقع پہ, حج کے موقع پر لوگ آگے, اس کے بعد کس کے پاس وقت ہے؟ 6 مہینے, 5 مہینے, 4 مہینے سفر میں لگتے تھے پہنچنے کے لیے. تو آج آدمی جو ہے وہ دنیا ساری کٹ کر سب کچھ چھوڑ کر جاتا تھا, پھر بیت اللہ پہنچتا تھا. تو ان کا خیال یہ تھا کہ آدمی حج کرے اور چلا جائے, دوبارہ پھر کوشش کرے اور آئے عمرہ کرے تاکہ بیت اللہ جو ہے وہ عمرہ کے دنوں میں بھی کیا ہو, آباد رہے. اس وجہ سے ان کا موقف تھا کہ حج افراد افضل ہے. جن لوگوں نے کہا قران افضل ہے, ان کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے. اور کون سا حج کیا ہے؟ بولیے, حج قران کیا. جو قران کو افضل کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی حج کیا اور وہ حج قران کیا, اور جو آپ نے حج کیا یقیناً وہ افضل ہے. اگر افضل نہ ہوتا تو کبھی بھی آپ نہ کرتے. یہ ان کی دلیل ہے, اچھی دلیل ہے, لیکن ہمارے نزدیک قران افضل نہیں ہے. اس کی دلیل میں ذکر کرتا ہوں.
حج تمتع جو ہے تیسرا، جن لوگوں نے کہا حج تمتع افضل ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے، لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا لوگوں مجھے مسئلے کا علم نہیں تھا، حج کے احکام آہستہ آہستہ نازل ہوئے ہیں، ہم حج کرنے آ گئے اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کرنا شروع کر دیا، یہ کام کر لو، یہ نہ کرو، یہ کر لو، یہ نہ کرو۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا اور میں بھی حج تمتع کرتا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا، مدینہ سے میں نے قربانی ساتھ لے لی تھی، جو قربانی ساتھ لے کر آیا ہے اسے قران ہی کرنا چاہیے، جو قربانی لے کر نہیں آیا صحابہ کو کہا سب تمتع کرو، تو سب صحابہ نے بعد میں تمتع کیا، جو قربانی نہیں لائے تھے انہوں نے تمتع ہی کیا۔ تو یہ دلیل ہے کہ حج تمتع کی آپ نے خواہش کی ہے، اگر مجھے پتا چل جاتا، اس میں لو استقبلت من امری ما استدبرت وما سقت الهدیہ، اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا جو بعد میں پتا چلا ہے تو میں قربانی نہ ساتھ لے کر آتا، میں بھی تمتع کرتا۔ تو بہرحال تمتع جو ہے وہ افضل ہے، جو عام طور پہ ہم حج کرتے ہیں تینوں حجوں میں سے۔ تو یہ تینوں حجوں کی تفصیل میں نے بتلا دی، ایک حج افراد ہے، ایک حج قران اور ایک حج تمتع ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے جو ہے حج تمتع کرنا ہے، ہم حج تمتع کی انشاءاللہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ چلا گیا چلے آگے چلے گیا نا۔ چلیے یہاں سے تھا، تو جہاز میں جب آپ بیٹھ جائیں گے تو وہاں پہ یلملم آئے گا، وہاں پہ آپ کو کہا جائے گا نیت کر لیں، تلبیہ پکاریں، تلبیہ پکارنے کے بعد ساتھ کہیں لبیک اللہم عمرۃ، تو پہلے عمرہ کرنا ہے، عمرے کی نیت کر لیں، اور اس کے ساتھ کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ جو ہے وہ کثرت سے پکاریں۔ اب یہاں پہ آپ کی حج کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ وہ پابندیاں کیا ہیں؟ نمبر 1، سلا ہوا لباس اتار دیں اور انسلی چادریں پہن لیں، یہ چادر کی شکل بنائی ہوئی ہے، چادر پہن لیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ بال نہیں کٹوانے، سر نہیں ڈھانپنا، 3 ناخن نہیں کاٹنے، 4 اور خوشبو نہیں لگانی، 5 یہ 5 کام ہیں جو انسان کو جو ہے وہ نہیں کرنے، ان کو محظورات احرام کہا جاتا ہے۔ محظورات احرام 5 کام ہیں، یہ ادھر لکھا بھی ہوگا، میں تصویر نکال دیتا ہوں تاکہ وہ چیز لکھی ہوئی ذرا سامنے آ جاتی ہے، یاد بھی ہو جاتی ہے۔ کافی سارے آنے وہ کرنا پڑنا ہے۔ یہ حج کی اقسام، چلیے شروع میں ذکر کیا، تو یہ احرام کی پابندیاں ہیں۔ انہوں نے دوسری جگہ سے شروع کیا، چلو جیسے بھی شروع کیا میں وہیں سے ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ازدواجی تعلقات لکھیں۔ احرام کی سب سے بڑی پابندی یہی ہے کہ جیسے انسان احرام پہن لیتا ہے، شادی والے معاملات جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے احرام ختم ہو جائے گا، عمرہ باطل ہو جائے گا، حج باطل ہو جائے گا، اس کی جگہ پہ دوبارہ حج کرنا پڑے گا اگلے سال کو، یا اس کے بعد دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا، اور قربانی بھی دینی پڑے گی کفارے کے طور پر۔ اس لیے اس کام سے جو ہے وہ مکمل گریز کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا لکھا ہے گناہوں کا ارتکاب وغیرہ، یہ تو ظاہر بات ہے بچنا ہی چاہیے۔ تیسرا لکھا ہے بلا وجہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی صحیح ہے، بہت ضروری ہے، بلا وجہ نہیں، وجہ کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں موجود ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے دنوں میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث مباحثہ نہیں۔ تو یہ بھی پابندی ہے، اگرچہ محظورات احرام تو نہیں کہتے لیکن مطلق طور پہ منع ہے کہ حج کے دنوں میں کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں جا کر حج ایئرپورٹ پہ بھی، جہاز میں بھی، اور مکہ پہنچنے کے بعد بھی، مینا میں بھی، عرفات میں، مزدلفہ میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ لوگ جو ہے وہ پانی پہ، بسترے پہ، روم پہ، کھانے پہ
ہر جگہ پہ جھگڑا کرتے، حج برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی پابندی ہے کہ انسان بحث مباحثہ ختم کر دے۔ حق کی لڑائی ہے تو بڑے پیار سے محبت سے ایک دفعہ سمجھا دے، کوئی مانتا ہے تو مان لے، کوئی نہیں مانتا تو نہ مان۔ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، آپ اس طرح کر لیں، بس آپ نے بتا دیا، منوانے کی ذمہ داری نہیں ہے، اتنی بات کہہ کے آپ چھوڑ دیں، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں۔ یہ کریں، ایک دفعہ آگے کر دیں، ذرا نیچے والا دبا دیں میرا، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ لکھا ہوا سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، یہ میں نے ذکر کر دیا۔ ناخن نہیں کاٹنے، یہ بھی ذکر کر دیا۔ بال نہیں کاٹنے، یہ بھی ذکر کر دیا۔ آگے کریں، اس کے بعد خوشبو نہیں لگانی، سر نہیں ڈھانکنا، چہرہ بھی انہوں نے ذکر کیا، چہرہ بھی نہیں ڈھانکنا۔ یہ کام جو ہے وہ 5 ہیں، میں دوبارہ ذکر کیے دیتا ہوں۔ مردوں کے لیے سلا ہوا لباس نہیں پہننا، نمبر 2 سر نہیں ڈھانپنا، نمبر 3 بال نہیں کاٹنے پورے جسم کے، نمبر 4 ناخن نہیں کاٹنے، نمبر 5 خوشبو نہیں لگانی۔ 5 چیزیں ہو گئیں۔ یہ 5 کام کرنے جو ہے وہ منع ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی 5 کام ہیں، لیکن ان 5 کاموں میں سے عورت کے لیے 2 کام کرنے کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ سر ڈھانپے گی، عورت نے دوپٹہ لینا ہے، چادر لینی ہے، وہ سر ڈھانپے گی۔ اور اسی طریقے سے عورت جو ہے وہ سلا ہوا لباس پہنے گی، اس نے چادریں نہیں پہننی، اس نے سلا ہوا لباس ہی پہننا ہے، وہی اس کا احرام ہے۔ اس نے مزید 2 کام نہیں کرنے۔ ایک کام گلوز نہیں پہننے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ آنکھوں کا سلا ہوا لباس نہیں پہننا، جسے نقاب کہا جاتا ہے، نقاب نہیں پہننا۔ گویا کہ مرد کی بھی 5 چیزیں ہوگی اور عورت کی بھی 5 چیزیں ہوگی۔ یہ 5 چیزوں کی پابندی کرنی ہے۔ ان 5 چیزوں میں پابندی جو کرتا ہے اس کا گویا کہ اس نے احرام کی پابندی کی ہے۔ ان 5 چیزوں میں اگر کوئی کام غلطی سے ہو جائے کوئی حرج نہیں، جیسے ہی یاد آئے آپ اس کام کو چھوڑ دیجئے، جان بوجھ کے نہ کیجئے۔ جان بوجھ کے اگر ہو جائے تو پھر فدیہ دینا لازم آئے گا۔ آگے کریں، اس میں پھر فدیہ جو ہے وہ دینا جو ہے وہ لازم آئے گا۔ اگر 5 کاموں میں سے مرد نے یا عورت نے کوئی کام کر لیا ہے تو پھر فدیہ دینا جو ہے وہ لازم آئے گا۔ اور آگے کر چلیے تو ٹھیک ہے جی، وہی رہنے دیں۔ یہ چیزیں جو ہے وہ جائز ہیں۔ اینک پہننا، گھڑی پہننا، انگوٹھی پہننا، بیگ لٹکانا، دوائیوں والے لینا یا ہینڈ فری استعمال کرنا، یہ جو بھی چیزیں استعمال کی ہیں وہ استعمال کر لینا، کوئی حرج نہیں۔ بیلٹ باندھ لینا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جائز ہیں، جس میں آپ پیسے رکھ سکتے ہیں، کاغذ رکھ سکتے ہیں، یہ چیزیں استعمال کی جائز ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ممنوع کام کر لیتا ہے تو پھر اس نے فدیہ دینا، یہ ہے شکل، یہ فدیہ دینا ہے۔ جان بوجھ کے کام کر لیا، کیا جان بوجھ کے کام کیا؟ کہیں گے جان بوجھ کے کون کرتا ہے؟ نہیں، ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ایک صحابی ہیں کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی، اتنی جوئیں پڑ گئیں کہ احرام کے اوپر گرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کپڑوں پہ گرتی نظر آ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا تو پوچھا کعب یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مصیبت میں پڑا ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اپنے بال مڈوا دو۔ احرام پہنا ہوا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ ٹینٹ کروا دو، اپنے بال مڈوا دو۔ تو بال مڈوا دیے، پھر آپ نے حکم دیا اب آپ ایسا کرو، یہ 3 کام ہے، یہ آپ کے سامنے۔ پہلے میں بکرا بنا ہوا ہے، دم دے دیں۔ دم کا معنی ہے ایک بکرا ذبح کریں اور اس کا گوشت مکہ کے فقراء میں تقسیم کر دیں، یہ فدیہ ہے۔ جو آپ نے 5 کاموں میں سے بال کٹوا لیے، خوشبو لگا لی جان بوجھ کے، ناخن کاٹ لیے، سر ڈھانپ لیا یا سلا ہوا کپڑا جان بوجھ کے پہن لیا، تو ایک جانور ذبح کریں اور مکہ کے فقراء میں تقسیم کر دیں۔ یہ نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو اختیار ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 6 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلا دیں۔ یہ 6 پرسن بنے ہوئے ہیں، نیچے 6 مسکین لکھے ہوئے ہیں، 6 بندوں کو کھانا کھلا دیں، فقیروں کو تلاش کر کے 6 بندوں کا کھانا ان کو کھلا دیں۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے 3 روزے رکھ لیں، یہ کھانے پینے کی چیزوں پہ کراس لگا ہوا ہے، یعنی کھانا پینا بند کر دیں، یعنی روزہ رکھ لیں، 3 روزے رکھ لیں۔ 3 روزے رکھ لیں گے تو یہ فدیہ ہو جائے گا۔ آپ کو اختیار ہے، تینوں کاموں میں سے کوئی کام کر لیں فدیہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی کام آپ نے جان بوجھ کے کیا، قربانی کر دیں یا 3 روزے رکھ لیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، ان میں سے کوئی کام کریں گے تو یہ آپ کا فدیہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ 5 کاموں میں سے کوئی کام بھی اگر مرد نے یا عورت نے جان بوجھ کے اگر کیا ہے، مثلا بہت سے لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں ہمیں زخم ہو جاتے ہیں چلنے کی وجہ سے، کیا انڈرویئر یوز کر سکتے ہیں؟
अंडरवियर सिला हुआ लिबास है, अनसिला नहीं है। जरूरत की वजह से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लें, लेकिन क्या करें, फिदिया दे, फिदिया दे। जख्मी हो गए हैं, सर के बाल काट कर पट्टी करनी पड़ गई, तो सर के बाल काट रहे हैं, मजबूरी है, कटवा दें, लेकिन क्या करें, फिदिया दे। इसी तरीके से कोई भी काम मजबूरन आपने किया है तो उसका फिदिया देकर जो है वो काम जो है वो पूरा हो जाएगा। और फिदिया 3 चीजों में से इख्तियार है कि आप जो है वो जानवर ज़बह कर दें, 3 रोजे रख लें या 6 मिस्कीनों को खाना खिला दें। ये फिदिया है महजूरात इहराम का। हमारे पास कुछ वाजिबात होते हैं, वाजिबात में से अगर कोई वाजिब रह जाए तो उसमें सिर्फ दम होता है। कोई वाजिब रह जाए तो उसमें क्या होता है, दम होता है। आगे आएगी बात, मैं दम वाजिबात जो है वो जिक्र करूंगा। तो ये फिदिया जो है वो दलील होगी, आगे करें। और ये वाजिबात जिक्र किए, वाजिबात छोड़ने का फिदिया या दम, ये इसमें हदीस में आता है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, मन तरका शैअन मिन नुसुकिही फअलैहि दम। जिसने भी हज के कामों में से कोई काम छोड़ दिया उसके ऊपर एक दम है। यानी 3 चीजें हैं हज में, या तो अरकान हैं, या वाजिबात हैं, या मसनून चीजें हैं। ठीक है, ये 3 काम होते हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं और सुन्नतें हैं। सुन्नतें अगले आगे जिक्र करें, आगे लिखा होगा, और आगे करें और जाने दें, नहीं जिक्र किया, पीछे चला गया, शायद पीछे चला गया, मेरा पीछे चला गया, पीछे है, पीछे जाने दें, जाने दें, पीछे जाने दें। चलिए, ये तलविया मिकात नहीं जिक्र किया, वो आगे है, बल्कि आगे पीछे हो गया। चलिए मैं जिक्र किए देता हूँ। उसमें जो है वो अरकान हैं। हज के अरकान कितने हैं? 4 हैं। हज के अरकान जो है वो 4 हैं। नंबर 1 नियत करना, ये नहीं होगी तो हज नहीं होगा, जैसा कि मैंने मीकात से जिक्र किया, नियत करना। नंबर 2 मैदान अरफात में जाकर रुकना, ये भी रुकन है हज का। नंबर 3 जो है वो 10 ज़िलहज्जा को तवाफ़े ज़ियारत करना, 10 ज़िलहज्जा को तवाफ़े ज़ियारत करना, ये भी जो है वो हज का रुकन है। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 वकूफ़ अरफात, और नंबर 3 हज के दिन जो है वो तवाफ करना, और नंबर 4 साई करना। ये आ गया साई करना, ये है इहराम पहनकर नियत करना, मैदान अरफात में ठहरना, तवाफ़े ज़ियारत करना और सफ़ा मरवा की साई करना, ये रुकन है। ये तो काम हर सूरत में करने हैं। आप जख्मी हैं, गैर जख्मी हैं, तंदुरुस्त हैं, बीमार हैं, जा सकते हैं, नहीं जा सकते। ये हज के लिए जो बंदा गया है, ये काम हर बंदे ने अपना अपना काम खुद करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये इनमें से कोई काम भी रह गया तो हज रह गया, इनमें से कोई काम भी रह गया तो हज आपका रह जाएगा। ये अरकान, ये रुकन का मतलब है। रुकन का मतलब जिसके बगैर हज नहीं होता। उम्रे में जो है वो एक तो नियत करना है, और दूसरा जो है बैतुल्लाह का तवाफ करना है, और तीसरा साई करना है। 3 ही चीजें, उसमें 3 रुकन है, नियत करना, बैतुल्लाह का तवाफ करना और सफ़ा मरवा की साई करना। ये उम्रे में 3 रुकन। ये रह गया तो उम्रा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हमने तवाफ तो कर लिया था, साई नहीं की, फिर मदीना चले गए, मदीना से वापस आके दोबारा उम्रा कर लिया, पहले उम्रे का क्या बना? खत्म हो गया, हुआ ही नहीं। सफ़ा मरवा की आपने साई नहीं की है तो उम्रा नहीं हुआ। इसलिए मैं हर जगह पे कहता हूँ, अगर मसाइल का गड़बड़ हो जाए तो उसी वक्त पूछें, उसी वक्त पूछें। यहाँ से नंबर लेकर जाएं, यहाँ के उलमा का, वहाँ के उलमा का, फौरन राब्ता करें। हजरत ये मसला हो गया है, मुझे बताएं इसका क्या करना है। करीब में होगा तो मसले का हल निकल आएगा, जब दूर चला जाएगा तो मसले का हल नहीं होता। आपने नमाज पढ़ी है, 3 रकतें पढ़ की, सलाम फेर दिया, अभी आपको पता चल गया तो उसका हल है 1 रकत और पढ़ें, सजदा साहब करें, 4 रकतें पूरी होगी। 1 हफ्ते के बाद कहते हैं मौलवी साहब मुझे याद आया मैंने तो पिछले हफ्ते नमाज पढ़ी थी तो उसमें 3 ही पढ़ी थी, अब मैं क्या करूं? अब क्या करना है? वो चारों की चारों खत्म हो गई, अब दोबारा पढ़े, 4 की 4 रकतें जो है वो दोबारा पढ़े। इसी तरीके से बाद में उम्रा सारा दोबारा करना पड़ेगा, हज सारा दोबारा करना पड़ेगा, वो पहले वाला खत्म हो जाएगा। इसलिए उसी मौका पर जो है वो आप पूछें कि ये गलती होगी, इसको कैसे तस्हीह करनी है, तो वहां पे तस्हीह करें। ये हज के वाजिबात। वाजिबात का मतलब ये है कि ये करना जरूरी है। अगर किसी वजह से रह जाए तो आप दम दे दें तो दम जो है वो गुजारा कर देगा।
آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ یہ حج کے واجبات جو ہے وہ 8 ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیت کرنی ہے، رکن ہے، لیکن میقات سے نیت کرنا یہ واجب ہے۔ آئی سمجھ بات کہ نہیں؟ یہ میقات ہے، یہاں سے نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ لملم ہے، جہاز یہاں سے گزر رہا ہے، مکہ کی طرف جا رہا ہے، یہاں سے نیت کریں۔ آپ نے یہاں سے نیت نہیں کی، بھول گئے، ٹائم گزر گیا، جہاز یہاں پہ چلا گیا، اتر گئے، ایئرپورٹ پہ چلے گئے، آپ جدہ ایئرپورٹ پہنچ گئے، مکہ پہنچ گئے۔ آپ اگر یہیں سے نیت کرتے ہیں تو آپ کو دم دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے یہاں سے نیت نہیں کی۔ یہ واجب آپ نے چھوڑ دیا۔ نیت تو ہو گئی، رکن تو ادا ہو گیا، لیکن آپ نے اس کی جگہ سے نہیں کیا، جس کی وجہ سے واجب جو ہے وہ چھوٹ گیا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، حج کے ارکان میں سے دوسری چیز ہے میدان عرفات میں شام تک رکنا۔ میدان عرفات میں جانا کیا ہے؟ رکن ہے، حج کا رکن، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ فرض کریں یہ سارا میدان عرفات ہے، آپ یہاں پہ بیٹھ گئے، حج نہیں ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کو آپ کو میدان میں داخل ہونا پڑے گا، یہاں چلے جائیں، یہاں چلے جائیں، یہاں چلے جہاں مرضی چلے جائیں۔ ایک لمحے کے لیے ہو کر آپ باہر نکل آئے ہیں، آپ کا رکن ادا ہو گیا، حج ادا ہو جائے گا۔ لیکن شام تک رکنا، سورج کے غروب ہونے تک اس باؤنڈری کے اندر رہنا، یہ واجب ہے۔ اگر شام ہونے سے پہلے کوئی نکل آئے گا تو اس کا حج ہو جائے گا، لیکن اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ دم دینا پڑے گا، ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ واجب میں فدیہ نہیں ہے، بلکہ واجب میں کیا ہے؟ دم ہے۔ یہ دوسرا واجب ہوگا۔ ہاری سمجھ بات؟ نیت نہیں کی اپنی جگہ سے، آگے جا کر کی، تب بھی دم دینا پڑے گا۔ میدان عرفات میں شام ہونے تک، سورج کے غروب ہونے تک نہیں رکے، تب بھی دم دینا پڑے گا۔ 2۔ نمبر 3، مزدلفہ میں رات گزارنا، یہ بھی واجب ہے۔ اگر مزدلفہ میں رات نہیں گزاری تو تب بھی دم دینا پڑے گا۔ نمبر 4، جمرات کو کنکریاں مارنا، چاہے 10 ذی الحجہ کی ہوں، چاہے 11 کی ہو، چاہے 12 کی ہوں، کسی دن کی بھی کنکریاں نہیں ماری تو واجب آپ کا رہ گیا، آپ کو دم دینا پڑے گا۔ نمبر 5، مینا میں راتیں گزارنا، 11 کی، 12 کی اور 13 کی بھی، عموماً 2 راتیں لازم ہیں اور تیسری انسان کی مرضی ہے۔ 11، 12 کی راتیں گزارنا، ان میں سے رہ گئی تب بھی دم دینا پڑے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 4 کے 5 ہیں، 5 ہو گئے میرے۔ نمبر 1، میقات سے نیت کرنا۔ نمبر 2، میدان عرفات میں شام تک رکے رہنا۔ نمبر 3، مزدلفہ میں رات گزارنا۔ نمبر 4، جمرات کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 5، مینا میں راتیں گزارنا۔ نمبر 6 جو ہے وہ بال کٹوانا اپنے وقت پہ بال پہلے کٹوا دیے تب بھی دم دینا پڑے گا، بعد میں کٹوائے تب بھی دم دینا پڑے گا، بال کٹوانا۔ نمبر 7، طواف الوداع کرنا، طواف الوداع کرنا، یہ 7 چیزیں ہیں۔ اور نمبر 8 کون سی چیز رہے گی؟ قربانی کرنا۔ نہیں، قربانی تو حج کے واجبات میں تو ٹھیک ہے، واجبات میں شمار کر لیں، ٹھیک ہے، حج کے واجبات میں قربانی کرنا، قربانی بھی واجب کرنا۔ یہ 8 چیزیں جو ہیں، ان میں سے کوئی کام رہ گیا تو آپ کو دم دینا پڑے گا، ان میں سے کوئی کام رہ گیا تو دم دینا پڑے گا۔ پھر دوبارہ دیکھ لیں، میقات سے نیت کرنا، میدان عرفات میں رات گزارنا، یہ شام تک رکے رہنا، اور مزدلفہ میں رات گزارنا 3۔ نمبر 4، جمرات کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 5، قربانی کرنا۔ نمبر 6، بال کٹوانا۔ نمبر 7، مینا کے اندر 11 اور 12 کی رات گزارنا۔ اور نمبر 8، الوداعی طواف کرنا۔ یہ 8 چیزیں ہیں جن میں فدیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دم دینے کا پڑتا ہے۔ آپ کو بکرا ہی ذبح کرنا پڑے گا، اگر کوئی کام ان میں سے رہ جائے گا تو پھر حج پورا ہوگا، نہیں تو آپ کا حج پورا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے واجبات اور ارکان ہو گئے۔ سنتیں جو ہے وہ تو بہت ساری ہیں، وہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے میں ذکر کروں گا۔ وہ کریں گے تو اجر ملے گا، نہ کریں گے تو ثواب سے محروم ہو جائیں گے، لیکن آپ کا عمرہ اور حج ادا ہو جائے گا۔ عمرے میں صرف جو ہے وہ واجب ہے اپنے میقات سے نیت کرنا اور بال کٹوانا، بال 2 ہی واجب ہیں، ان میں سے کوئی رہ جائے گا تو دم دینا پڑے گا۔ باقی چیزیں جو ہے وہ محظورات ہیں، وہ میں نے ذکر کر دی کہ یہ حرام کی پابندیاں ہیں، ان پابندیوں میں سے کوئی کام غلط کرے گا تو انسان فدیہ دے دے۔ یہ ہمارا ایک مرحلہ جو ہے، 2 مرحلے تقریباً مکمل ہو گئے کہ احرام کی مخالفت کی ہے تو اس میں فدیہ دینا پڑے گا، جو 3 چیزوں میں سے اختیار ہے۔ اگر واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑا ہے اس میں دم دینا پڑے گا، اگر رکنوں میں سے کوئی رکن چھوڑ دیا ہے تو حج انسان کا ادا نہیں ہوگا جب تک وہ رکن نہ ادا کر لیں۔ اگر وقت موجود ہے تو فوراً ادا کر لیں، اگر وقت گزر گیا ہے تو آپ کو اگلے سال دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔
مثلاً طواف زیارت رکن ہے، آپ اس دن نہیں کر سکے اگلے دن کر لیں، 2 دن بعد کر لیں، 3 دن بعد کر لیں، حج آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ وقوف عرفات، عرفات میں ٹھہرنا، یہ صرف 9 ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہے۔ 9 ذی الحجہ کے دن چلے گئے تو حج ادا ہو گیا، 9 ذی الحجہ کا دن گزر گیا تو رکن ختم ہو گیا، آپ کا حج ہی ختم ہو گیا، وہ آپ کو اگلے سال پھر کرنا پڑے گا۔ یہ معنی ہے رکن معلوم کرنے کا۔ یہ اس لیے ڈیٹیل بتلائی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کون سی چیز بہت مہم ہے اس کو بالکل نہیں چھوڑنا، اور دوسری چیز اس سے تھوڑی سی کم مہم ہے اس کے لیے بھی کوشش کرنا کہ یہ بھی نہ چھوٹ جائے، اور تیسری چیز سنتیں ہیں، وہ جتنا آپ گڑ ڈالتے چلے جائیں گے اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا، جتنی بھی سنتوں پہ بندی کریں گے انشاءاللہ اجر جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تو یہ ہو گیا، آپ نے جو ہے وہ جہاز میں بیٹھ کر تلبیہ پکار لیا، احرام کی پابندیوں کا خیال رکھ لیا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ چلتے ہوئے تلبیہ پکارتے ہوئے بیت اللہ میں پہنچ گئے۔ تلبیہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے پورے عمرے میں، بیت اللہ پہنچنے تک اور 8 ذی الحجہ سے پھر حج ختم ہونے تک 10 ذی الحجہ تک تلبیہ ہی تلبیہ پکارنا۔ کوئی اور ذکر بھی کر سکتے ہیں لیکن تلبیہ پکارنا سب سے افضل عمل ہے۔ کیوں افضل عمل ہے؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں حج کا مین مقصد کیا ہے، تلبیہ کا مفہوم انسان کے دل اور دماغ میں اتر جائے، اس لیے کہا کہ کثرت سے پڑھو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ معنی سن لیجئے، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ میں حاضر ہوں، آسان لفظوں میں۔ لا شریک لک لبیک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، 3 چیزیں ذکر کی، ان تینوں چیزوں پہ غور کر لیجئے۔ ان الحمد، یا اللہ تمام تعریفیں، والنعمت تمام انعامات فضل، لک والملک وہ سارے تیرے ہیں، اور بادشاہت بھی کیا ہے؟ ساری تیری ہے۔ لا شریک لک، ان چیزوں میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ 3 چیزیں بولی، نعمتیں، تعریفیں اور بادشاہت، ساری کی ساری تیری ہے۔ تعریفیں تیری ہیں، کیوں تیری تعریفیں ہیں؟ یا اللہ اس کائنات میں جو بھی خوبصورتی ہے وہ ساری تیری وجہ سے، کسی کا کوئی کمال نہیں، تیرا کمال ہے۔ خوبصورت انسان بنایا تو تیرا کمال، آسمان زمین بنائے خوبصورت تو تیرا کمال، حتیٰ کہ انسان جو کچھ بہترین چیز بناتا ہے وہ بھی تیرا کمال۔ یہ ہم نے بہترین چیز انسان نے بنائی ہے، وہ کمپیوٹر ادھر چل رہا ہے، یہ سکرین ادھر بڑی ہو گئی، ہمیں ادھر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ بڑی سکرین نظر آ رہی، یہ انسان نے بنایا، لیکن یہ کمال کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ انسان کا کوئی کمال، ایک آدمی ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے، اس کی بات سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہہ رہا ہے، اور ایک آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے۔ یہ کس نے توفیق دے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ یہ انسان کی بھی جو خوبیاں وہ بھی تیری ہیں، اس وجہ سے تمام تعریفیں تیری ہیں، کسی کی کوئی تعریف نہیں، تیری تعریف ہے۔ دوسرا نعمتیں، یا اللہ نعمتیں ساری تیری ہیں، تو نے ہمیں انسان بنایا، اسلام کی توفیق دی، صحت دی، اولاد دی، بیوی بچے دیے، کاروبار دیے، یا اللہ حتیٰ کہ تو نے ہمیں حج پہ بلایا، یہ بھی تیری نعمت ہے۔ یا اللہ اس نعمت میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ آقا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، یہ غلط ہے، جملہ صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی اونچی ہستی ہے، بہت اونچا مقام ہے، بہت فضائل ہیں، بہت مناقب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ والی صفات جو ہیں وہ آپ کے اندر موجود نہیں ہے۔ کائنات کے اندر کرم جو ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، نبی کا نہیں ہوتا۔ مثلا میں مثال دے رہا ہوں، یا اللہ یہ حج پہ بھی بلایا ہے تو کس نے بلایا ہے؟ تو نے بلایا، تو نہ بلاتا تو ہم نہیں آتے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ سے مدینہ چلے گئے، روتے ہوئے گئے، یا اللہ یہ بیت اللہ ہے، اس کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن مشرکین مکہ نے کیا کر دیا؟ مجبور کر دیا، تو آپ چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال تک عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حج تو بہت دور کی بات ہے،
عمرہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملا. 6 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور سر مڑوا رہے ہیں. آپ نے صبح اٹھ کر صحابہ کو خواب بیان کر دیا. صحابہ نے کہا نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے, تو کہا چلو بھی تیاری کرو, نبی کو خواب ہے اس کا مطلب عمرہ کرنے جانا ہے. آپ نے عمرے کی تیاری کی اور 1400 صحابہ کو لے کر مکہ روانہ ہوئے. مکہ کے قریب پہنچے حدیبیہ جگہ پر, وہاں پہ مشرکین مکہ آ گئے. انہوں نے آ کر روک دیا, رک جاؤ آگے نہیں جا سکتے. لڑائی ہونے لگی, باس مباحثہ ہوا, بالآخر صلح ہو گئی. مشرکین مکہ نے کہا اس سال واپس چلے جاؤ, اگلے سال عمرہ کر لو. آپ نے ان کی یہ شرط مان لی. صحابہ کو لے کر آپ واپس آ گئے. حضرت عمر لڑنے لگے, یا رسول اللہ ہم عمرہ کرنے گئے ہیں, کوئی غلط کام تو نہیں کرنے گئے, ہمیں کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا؟ آپ نے فرمایا عمر خاموش رہو, میں اللہ کا نبی ہوں, کوئی بات نہیں. انہوں نے شرط منوائی ہے, مان لی. آپ 6 سال بھی عمرہ نہ کر سکے اور بیت اللہ کے قریب ہو کر واپس آ گئے. 1400 صحابہ کرام بھی واپس آ گئے. کیا مطلب نکلا؟ یا اللہ یہاں پہ تو بلاتا ہے تو کوئی آتا ہے, اگر تو نہ بلائے تو تیرا نبی بھی نہیں آ سکتا, تیرا نبی بھی نہیں آ سکتا, اور کسی نے کیا آنا ہے؟ یا اللہ تو ہی اجازت دیتا ہے اپنے نبی کو بھی اور دوسروں کو بھی. اس لیے ان الحمد والنعمت لک والملک مانا کیا ہے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب, کہ بات اب تک بنی ہو. آقا کی جگہ پہ یا رب کا لفظ بولو, یا اللہ یہ تیرا کرم ہے, اگر تیرا کرم نہ ہو تو کبھی نہ آتا. اللہ نے کہا یہی تلبیے سے معنی سیکھ لو, ان الحمد والنعمت لک والملک. یا اللہ تعریفیں بھی تیری ہیں, انعامات اور احسانات بھی تیرے ہیں. یا اللہ بادشاہت بھی اور کائنات میں تصرف اور حکم بھی تیرا ہی چلتا ہے, کسی کا نہیں چلتا. لا شریک لک, اس میں کوئی شریک نہیں ہے. بار بار کہو, 6 بار کہو اور کہتے چلے جاؤ حتیٰ کہ دل اور دماغ میں یہ کلمہ جو ہے وہ پختہ ہو جائے. یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب, کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو یہ اگر عقیدہ بن جائے تو انسان کو حج کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اگر حج کرنے کے بعد بھی یہ نظریہ نہ بن سکا تو حج کا کوئی فائدہ, عمرے کا کوئی فائدہ. تو یہ تلبیہ پکارتے ہوئے آپ جو ہے وہ مکہ میں پہنچ جائیں. مکہ میں پہنچنے کے بعد اپنا سامان وغیرہ ہوٹل میں رکھیں, کھانا کھائیں, اور مکہ میں داخلے سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے. اگر موقع ہو تو غسل کر لے, نہ تو نہ صحیح ہوٹل میں جا کے غسل کر لیں, وضو کریں, اور وضو کر کے جو ہے وہ بیت اللہ میں آ جائیں. یاد رہے یہاں پہ ایک بات, وہ خواتین جو حج میں جاتی ہیں, ظاہر بات ہے فیملی کے ساتھ لوگ جاتے ہیں, مسئلہ ان کے ساتھ بھی پیش رہتا ہے. اگر ان کے مخصوص ایام شروع ہو جائے, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ میقات پہ ہم نے نیت کرنی تھی, کیا وہ بھی نیت کریں؟ ہاں وہ بھی نیت کریں. مینسز اگر شروع ہیں تب بھی نیت کریں. میقات پہ نیت کریں, لبیک اللہم عمرتن کہیں, اور آگے مکہ میں چلے جائیں. مرد بھی پہنچ گئے, عورتیں بھی پہنچ گئیں. اگر وہ پاک ہو گئی ہیں غسل کریں اور جا کر مکہ میں طواف کر لیں. اگر نہیں پاک ہوئی تو ہوٹل میں انتظار کریں. مرد جا کر اپنا عمرہ مکمل کر لیں, عورتیں انتظار کریں. جس وقت وہ پاک ہو جائیں اس وقت غسل کر کے وہ کیا کریں؟ اپنا عمرہ کریں. ان کا احرام موجود ہے, نیت موجود ہے, وہ ختم نہیں ہوگی. تو یہ عورتوں کے لیے مسئلہ ہے. تو آپ جو ہے وہ فارغ ہو گئے, غسل کر لیا, وضو کر لیا, اس کے بعد جو ہے وہ آپ بیت اللہ چلے جائیں. یہ کہنے تصویریں آگے بیت اللہ کی تصویر آئے گی, وہ نکالنے نیچے والا دباتے جائیں ذرا. بس بیت اللہ کی تصویر دیکھیے کہیں. چلیے تھوڑا سا اور آگے کریں یا پیچھے کریں؟ پیچھے چلے گی. میرا بیت اللہ کی تصویر تھی ایک اکیلی. چلیے یہ رہنے دیں, کافی ہم یہیں پہ کر لیتے ہیں. تو آپ بیت اللہ میں جو ہے وہ پہنچ گئے. بیت اللہ میں پہنچنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے یہ سامنے والا آپ کا کونا نظر آ رہا ہے, یہ جو ہے وہ حجر اسود والا کونا ہے. یہ حجر اسود والا کونا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ آپ اس کے سامنے پہنچ جائیں. اس کے سامنے پہنچنے کے بعد حجر اسود میں جب طواف شروع کرنا ہے تو 3 کام ہیں. 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لیں. آپ جو ہے حجر اسود کو بوسہ دیں, اس کے اوپر اپنا منہ لگائیں اور بوسہ دے لیں. یہ ممکن نہیں, اپنا ہاتھ لگائیں اور پھر ہاتھ کو بوسہ دے لیں. یہ بھی ممکن نہیں تو حجر اسود کی طرف کنارے میں سامنے کھڑے ہو کر اس طریقے سے اشارہ کریں, بسم اللہ اللہ اکبر. یہ تینوں کام کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں تو یہ اشارہ کر دیں, اور اشارے کرنے کے بعد ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا. اکثر لوگ جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر یہ بوسہ کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہے. بوسہ صرف اس وقت ہے جب آپ براہ راست حجر اسود بوسہ دیں, یا ہاتھ لگائیں اور ہاتھ لگا کر بوسہ دیں. اشارہ کرنا ہے تو دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں اور آگے گزر دیں.
یہاں سے آپ کا طواف شروع ہو جائے گا. اور یاد رہے کہ طواف کرنے سے پہلے مرد حضرات جو ہے وہ اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ کیا کریں, ننگا کریں, چادر نیچے سے نکال کر اوپر ڈال. یا تصویر تھی ایک آگے دیکھیے کہاں پہ آگے, یہ پیچھے کریں, یہ استباح ہے. یہ دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا کیا ہوا ہے, یہ استباح کی شکل ہے. عمرہ شروع کرنے سے پہلے, طواف شروع کرنے سے پہلے تو جو ہے وہ بیت اللہ کے سامنے آئیں اور یہ اپنا دایاں کندھا ننگا کریں, اور 3 کاموں میں سے ایک کام جون سا ممکن ہے وہ کر لیں اور آگے چل پڑیں. پیچھے کریں, بیت اللہ کی تصویر آئی تھی وہ نکال لیں, بڑی تصویر یہی, یہ تصویر, یہ بیت اللہ کے سامنے آ جائے. یہ پہلے زمانے میں تو یہ نشان لگا ہوا تھا, اب یہ نشان مٹا دیا گیا. لوگ یہاں پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو دھکم پیل ہوتی تھی, رش بن جاتا تھا, تو اس وجہ سے انہوں نے نشان ہی یہ ختم کر دیا, یہ لائن ختم کر دی. اب جو ہے اب اندازے سے ہی کھڑے ہو سکتے ہیں, یا تو حجر اسود کو بوسہ دیں, یا پھر اس کو ہاتھ لگائیں اور ہاتھ لگا کے بوسہ دیں, یا اس لائن کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے اشارہ کریں بسم اللہ اللہ اکبر, اور پھر یہاں سے آگے روانہ ہو جائیں. یہاں سے آپ کا طواف شروع ہو جائے گا. طواف میں پہلے چکر, دوسرے چکر, تیسرے چکر کی کوئی دعا نہیں. جون سی دعا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں, ذکر کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, جو بھی مانگنا چاہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, تلبیہ ختم کر دیں. عمرے میں جب بیت اللہ پہنچ جائے تلبیہ ختم, اس کے بعد ذکر و اذکار شروع کر لیں. تو جون سا ذکر, جون سی دعا مانگنا چاہیں مانگیں. یہاں سے پہلے 3 چکر جو ہیں, 1 2 اور 3 چکر, اس میں رمل کرنا مسنون ہے. رمل کہتے ہیں تھوڑا سا دوڑنے کو, اس طریقے سے جو ہے وہ پہلوانوں کی طرح دوڑنا جو ہے یہ مسنون ہے اگر ممکن ہو. لیکن حج کے دنوں میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے, ممکن نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں, عام چال چل پڑے. اگر جگہ خالی ہو تو دوڑ پڑے, نہ خالی ہو تو آہستہ چلے. تو یہ چکر لگائیں. یہ چکر لگاتے ہوئے بے شک یہ مقام ابراہیم ہے, اس کے آگے سے گزر جائیں, اس کے پیچھے سے گزر جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ آگے حتیم ہے, یہ آپ کو تھوڑا سا نشان نظر آ رہا ہے, یہ جو ہے وہ حتیم کا نشان ہے. یہ اس کے اندر سے نہیں جانا, اس کے باہر سے جانا ہے. حتیم کے باہر سے جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حتیم جو ہے وہ بیت اللہ کا حصہ ہے. حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے, اور طواف بیت اللہ کے اندر سے نہیں کرنا بلکہ باہر سے کرنا ہے, باہر سے کرنا ہے. تو یہ چلتے ہوئے جو ہے وہ آپ اوپر سے ہوتے ہوئے جو ہے اس طرف میں آ جائیں. یہ حجر اسود والا کونا ہے, اور یہ پیچھے والا کونا جو ہے اس کو رکن یمانی بولتے ہیں. رکن یمانی, رکن یمانی سے لے کر یہاں پہ جب آئیں تو اس کونے کو بھی ہاتھ لگانا مسنون ہے. کچھ نہیں پڑھنا, بس ہاتھ لگانا. گزرتے ہوئے جب اس کونے کے پاس سے گزریں تو اس کو ایسے ہاتھ لگائیں. اگر رش ہے تو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں, ایسے آگے چلے جائیں. اس ہاتھ لگانے کو, عمل کو ہم استلام کہتے ہیں. یہ اصل میں استلام, ہاتھ لگانا, المس بالید, ہاتھ کے ساتھ چھونا, یہ استلام ہے. تو اس کو ہاتھ لگائیں اور آگے آ جائیں. نئی جگہ رش ہے تو دور سے ایسے ہی گزر جائیں. یہاں سے لے کر اس کونے تک, یہاں پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ دعا پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے. مسلسل یہ دعا یہاں تک پڑھیں. جب یہاں پہ آ جائیں گے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو جائے گا. دوسرے چکر میں پھر وہی کام کریں, براہ راست بوسہ دیں, نہیں ممکن ہاتھ لگا کر بوسہ دیں, نہیں ممکن تو ہاتھ سے اشارہ کریں. اب بسم اللہ نہیں کہنا, صرف اللہ اکبر کہیں, اللہ اکبر. پہلے چکر میں بسم اللہ کہہ دیں, باقی چکروں میں صرف اللہ اکبر کہیں, اور اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ آگے گزر جائیں. یہ آپ کا ایک چکر ہو گیا. دوسرا چکر بھی اسی طرح, تیسرا چکر بھی ایسے ہی, اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتواں چکر بھی ایسے. یہاں پہ جب آئیں گے تو آپ کے 7 چکر جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے. 7 چکروں میں کبھی شک پڑ جاتا ہے, میں نے 6 لگائے ہیں کہ 7 لگائے, تو اس میں کیا کریں, 6 میں آپ کو یقین ہے, 7واں چکر دوبارہ لگا لیں. 6 تو آپ کے پورے ہو گئے, 7ویں میں شک پڑا ہے, 7واں چکر دوبارہ لگا. تو 7 چکر پورے کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ آپ کندھا ڈھانپ لیں, اور یہ مقام ابراہیم ہے. اس کے پیچھے آ جائیں, اس کے پیچھے کسی جگہ پہ آ جائیں, وہاں پہ آ کر 2 رکعت نماز ادا کریں. 2 رکعت میں, پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, اور دوسری رکعت میں قل واللہ احد. یہ سورتیں پڑھنا مسنون ہے سورۃ فاتحہ کے ساتھ. اگر پیچھے جگہ نہ ملے, اس کے پیچھے جگہ نہیں ملتی, تو کہیں بھی بیت اللہ میں کسی جگہ پہ آپ کھڑے ہو جائیں, آگے پیچھے دائیں بائیں کسی جگہ پہ بھی کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کر لیں. انشاءاللہ یہ طواف کی رکعتیں ہو جائیں گی. یاد رہے یہ 2 رکعتیں ہر طواف کا حصہ ہیں.
ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیں، یہ میری بات سن رہے ہیں؟ 2 رکعتیں ہر طواف کا حصہ، عمرے کا طواف، حج کا طواف، نفلی طواف، کوئی بھی طواف کریں تو ہر طواف میں 2 رکعتیں ادا کرنا جو ہے یہ طواف کا حصہ ہے، یہ ادا کی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عمرے کے بعد 10 ذی الحجہ کو جو طواف کرنا اس میں بھی 2 رکعتیں پڑھنی ہے، طواف وداع کرنا اس میں بھی 2 رکعتیں پڑھنی ہے، نفلی طواف کرنا اس میں بھی پڑھنی ہے؟ جی ہاں پڑھنی، ایک ہی جواب ہے، جی ہاں پڑھنی، سب جگہ پہ پڑھنی۔ جب طواف کریں گے تو آپ نے 2 رکعتیں بھی پڑھنی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو ہے آپ زمزم کے پانی پہ چلے جائیں۔ یہ تصویر تھی زمزم کے پانی کی بھی، چلو نکال دیں اس میں ذرا، میرے پیچھے نہیں، آگے آگے کو ہے، نہیں دوسری طرف میں آگے جائیں، چلو دیکھ لیں، یہ آگے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ پیچھے کریں پیچھے کریں، یہ اور نہیں، یہ آگے، بس بس، یہ ہے زمزم کا یہ چشمہ ہے، یہ پانی کی شکل ہے۔ پرانے زمانے میں زمزم کا کنواں تھا تو نظر آتا تھا، پانی بہتا ہوا نکلتا تھا پتھروں سے، پھر اس کے بعد کنواں بنا دیا گیا، اوپر چلا گیا، نیچے نظر آتا تھا، پھر اس میں موٹریں لگ گئیں، پھر اب وہ بھی غائب کر دیا گیا۔ اب جو ہے یہی لے لیں، کولر لگے ہوئے ہیں یا وہاں پہ کنٹین لگے ہوئے ہیں پانی کے، تو وہاں پہ جا کر جو ہے وہ پانی پئیں، یعنی عمرہ کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد پانی پئیں زمزم کا۔ زمزم کا پانی جو ہے وہ ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے آپ پئیں وہی مقصد حل ہوتا ہے۔ تو نیت اچھی کر کے زمزم کا پانی پئیں، جسم پہ لگائیں، سر پہ ڈالیں، کوئی حرج نہیں، لگایا جا سکتا ہے، وضو بھی کیا جا سکتا ہے، ضرورت پڑے تو پانی مل جائے تو انسان نہا بھی سکتا ہے۔ آپ سے ثابت ہے آپ نے زمزم کے پانی سے وضو کیا، تو لہٰذا یہ استعمال کرنے میں اور تبرک لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو زمزم کا پانی پئیں، پھر اس کے بعد واپس آ جائیں تصویر پہ، اسی تصویر واپس آ جائیں، تو زمزم کا پانی پئیں۔ یہ مقام ابراہیم ہے، یہ آپ کا مکمل نقشہ آ گیا، یہ حتیم ہے، یہ طواف کرنا ہے تو آپ نے اس کے پیچھے سے کرنا ہے، اس کے آگے سے کر لیں، اس کے پیچھے سے کوئی مسئلہ نہیں، یہاں سے اندر سے نہیں داخل ہونا، بس یہ ہے، پیچھے جانے دیں۔ یہ مقام ابراہیم ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، چلیے پیچھے جانے دیں۔ یہ سب صحیح، بس ٹھیک ہے، یہ پہلی تصویر لگا لیں، پہلے یہ لگا لیں۔ اس کے بعد جو ہے پانی پینے کے بعد اگر ممکن ہو تو حجر اسود پہ چلا جائے، اگر ممکن ہو، عموماً ممکن نہیں ہوتا، تو حجر اسود کو جا کر استعلام کرنا، ہاتھ لگانا اور ہاتھ کو بوسہ دینا یہ مسنون ہے، یا براہ راست بوسہ دینا مسنون ہے، لیکن اتنا کام ہوتا نہیں، تو لہٰذا وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں، پانی پئیں اور صفا پہاڑی پہ آ جائیں۔ صفا پہاڑی کی یہ تصویریں ہیں، یہ پرانے زمانے کی تصویر ہے، سب سے پرانی تصویر ہے، آگے کریں، نہیں یار دوسری طرف میں، دوسری طرف میں، یہ کچھ جدید ہے، ایک اور آگے کر دیں، چلیے یہ رہنے دیں، بس ٹھیک ہے، یہ بھی ایک تصویر ہے، یہ بھی صفا مروہ کی تصویر ہے، لیکن پیچھے کر لیں ذرا، تھوڑا سا پیچھے کریں، ایک تصویر، ایک اور پیچھے، نہیں آگے کرے گا، پیچھے کو جائے، پیچھے کو، پیچھے کو، پیچھے کو، دوسری طرف میں، دوسری طرف میں، آپ آگے چلے گئے، ہاں پیچھے جانے دیں، اور پیچھے، اور بس، یہ زیادہ واضح ہے، وہ تصویر آپ نے دیکھ لی ہے، تو صفا پہاڑی پہ آ جائیں، یہ صفا پہاڑی ہے اور یہ مروہ پہاڑی ہے، یہ آپ پہ صفا پہاڑی پہ آ جائے، بیت اللہ سے نکل کر صفا پہاڑی پہ جب آپ آئیں گے تو وہاں پہ جا کر آپ نے جو ہے وہ 4-5 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، صفا پہاڑی کے قریب چڑھ کر جو ہے 3 دفعہ اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نمبر 2، یہ کہیں میں بھی وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، ابدأ بما بدا اللہ بھی۔ نمبر 3، آیت مبارکہ پڑھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھیں۔ نمبر 5، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ 3 دفعہ پڑھیں۔ یہ 5 کام جو ہے بیت اللہ کے یہ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر جو ہے وہ کریں۔ صفا پہاڑی پہ چڑھ سکتے ہیں چڑھ کر، نہیں تو اس کو قریب کھڑے ہو کر جہاں بھی آپ کو موقع ملتا وہاں پہ یہ 5 کام کریں۔
پھر اس کے بعد چھٹا کام کرنا ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادھر کو منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ یہ بھی نقشہ ہے، یہ بھی نقشہ ہے، یہ بھی صفا مروہ ہی ہے، صفا اور مروہ، یہاں سے بھی صفا اور مروہ۔ تو اس کنڈیشن میں آپ کے پاس آئے گا، وہ ایک تصویر آپ کے پاس ہے صفا مروہ کی، وہ جا رہی ہے۔ تو صفا پہاڑی کے اوپر یہ 5 کام کریں، 5 کام کرنے کے بعد چھٹا کام دعا مانگیں، دعا مانگنے کے بعد یہ مروہ کی جانب روانہ ہو جائیں۔ مروہ کی جانب روانہ ہوں گے تو یہ درمیان میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، سبز رنگ کی لائٹیں ہیں، تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں پہ دوڑنا مسنون ہے، اس لیے کہ اماں ہاجرہ علیہ السلام وہاں پہ دوڑتی رہی پانی کی تلاش میں۔ وہ عمل اتنا پیارا اور محبوب لگا، اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے اس کو مسنون کر دیا کہ تم بھی دوڑو، جو بھی دوڑ سکتا ہے یہاں پہ دوڑے۔ اور پھر جو ہے یہاں پہ بھی عام چال میں چلے اور یہاں سے لے کر عام چال پہ چلے، سادہ چال میں چلے، اور دعا جو مرضی پڑھے، جو ان سی بھی دعا جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے لیے دعائیں مانگتا رہے، بچوں کے لیے جو بھی مانگ سکتا ہے مانگے۔ مروہ پہ پہنچ جائے، مروہ پہ پہنچنے کے بعد وہی کام کرے جو صفا پہ کیے، 2 کاموں کو نکال دے، 2 کاموں کو نکال دے۔ ایک تو میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یہ کہنا نہیں ہے، دوسرا آیت نہیں پڑھنی، بس پہلی دفعہ آیت پڑھنی، باقی کے 4 کام اسی طرح کریں۔ 4 کام کون سے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 دفعہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ 3 دفعہ، 3 کام، اور چوتھا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگو، 4۔ یہ مروہ پہ 4 کام کریں تو آپ کا ایک چکر جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد مروہ سے صفا کی طرف آ جائیں، تو اسی طریقے سے صفا پہ پہنچ جائیں اور صفا پہ بھی 4 کام کریں، 5 پہلے 6 پہلے کیے تھے، دوسرے چکروں میں 4 کرنا، یہاں پہ آ کر 2 چکر، پھر صفا سے مروہ پہ 4 کام کریں اور آپ کے 3 چکر، اور مروہ سے صفا تک 4، اور صفا سے مروہ تک 5، اور مروہ سے صفا تک 6، اور صفا سے مروہ تک 7۔ یہ 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے، اور 4 کام اسی روٹین سے جو ہے وہ کرتے رہے۔ مروہ پہ کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ بال کٹوا دیں، اپنے سر کے پورے بال کٹوا دیں۔ تصویریں آگے پیچھے ہوں گی، تلاش کرنے میں دیر ہوگی، انشاءاللہ میں اس کی سیٹنگ کروں گا تاکہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ترتیب سے ساتھ ساتھ میں آ جائیں۔ تو بال کٹوا دیں، پورے سر کے جو ہے وہ بال کٹوا دیں کینچی سے یا استرے کے ساتھ بال مڑوا دیں، اور خواتین جو ہے اپنے سر کی چوٹی سے تھوڑے سے بال پکڑ کر 1 کورے کے برابر جو ہے 1 انچ کے برابر وہ بال کینچی سے کاٹ دے، خود کاٹ دے، شوہر کاٹ دے، کسی سے کٹوا لے، کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ بھی حلال ہو جائے۔ یہ عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، یہ عمرہ جو ہے آپ کا مکمل ہو گیا، طواف بھی ہو گیا، سعی بھی ہو گئی، اور بال بھی کٹوا لے۔ عمرہ کرنے کے بعد انسان حلال ہو گیا۔ حلال ہونے کے بعد انسان جو ہے اگر تو مدینہ میں جانا ہے ٹھیک ہے، اگر مدینہ میں نہیں جانا تو 8 ذی الحجہ تک مکہ میں تمام پابندیاں ختم، آپ سارے کام مکہ میں رہ کر سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، سلا ہوا لباس بھی پہن سکتے ہیں، سر بھی ڈھانپ سکتے ہیں، شادی بھی کر سکتے ہیں، ازدواجی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، تمام پابندیاں جو ہے وہ ختم۔ اگر مدینہ میں جانا ہے تو مدینہ چلے جائیں، وہاں 6 دن 7 دن 8 دن جتنے بھی رہنا ہے 10 دن گزاریں، اور گزار کے جب مکہ کی طرف آنا ہے تو دوبارہ مدینہ کے میقات سے احرام باندھیں اور مکہ میں آ کر کیا کریں؟ عمرہ کریں، اسی طریقے سے جیسے میں نے عمرہ بتلایا، وہ آپ کا نفلی عمرہ ہو جائے گا۔ پہلا عمرہ حج کا ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا نفلی ہو جائے گا۔ یہ عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ حلال ہو گئے۔ حلال ہونے کے بعد دوسرے عمرے میں بھی طواف کے ساتھ رکھتے بھی پڑھنی ہیں اور بال بھی کٹوانے ہیں۔ یہ بھی سوال بار بار ہوتا ہے، بال پھر کٹوانے ہیں تو عمرہ دوبارہ نہیں کیا تو دوبارہ نہیں کرنا، سارا کچھ دوبارہ کرنا ہے، طواف بھی دوبارہ کرنا ہے، سعی بھی دوبارہ کرنی ہے، بال بھی دوبارہ کٹانا ہے، سارے کام دوبارہ کرنے۔ عمرہ کر کے آپ فارغ ہو گئے۔ اب جو ہے 8 ذی الحجہ کو، 8 ذی الحجہ تک آپ فارغ ہیں، 8 ذی الحجہ کو آپ نہائیں اور احرام پہنے اور تلبیہ پکاریں، لبیک اللہم حجا، لبیک اللہم حجا۔ پہلے ہم نے کہا تھا لبیک اللہم عمرتن، اب کہیں لبیک اللہم حجا، تو حج کا تلبیہ پکاریں، پھر اس کے بعد تلبیہ پکاریں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پکاریں اور مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔
مینا کی طرف تصویر نکالیں مینا کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جائے، تلبیہ پکارتے ہوئے مینا کی طرف چلے جائیں۔ آگے کو جانے دیں آرام سے، آہستہ آہستہ آگے کو جانا ہے، پیچھے چلے گئے آپ، آگے جائیں، دوسری طرف جائیں۔ جانے دے ٹھیک ہے، ٹھیک آگے جانے دیں، چلیے بس یہ بھی رہنے دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ خیمے ہیں، آگے اور ایک آگے تصویر یہ کر لیں، یہ تصویر ٹھیک ہے، یہ بورڈ لگا ہوا ہے بدایات مینا، لکھا ہوا مینا کا آغاز، تو اس بورڈ کے اندر چلے جانا ہے۔ عارض لجہ کو آپ نے تلبیہ پکارتے ہوئے اس بورڈ کے اندر چلے جانا ہے، آپ کے خیمے ہیں، خیموں میں چلے جائیں، اور یہیں پہ مسجد ہے، آگے چلیں، مسجد کی تصویر ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور جانے جائیں گے یہ مسجد جو ہے مسجد خیف ہے، یہ مینا کا شکل بھی دیکھ لی، خیف بھی دیکھ لیا، خیمے بھی آپ نے دیکھ لی، خیمے میں رہائش ہے، خیمے میں چلے جائیں، جس کے پاس جگہ نہیں مسجد خیف میں چلا جائے، نماز مسجد خیف میں پڑھ لیں، یا آپ جو ہے وہ اپنے اپنے خیمے میں پڑھ لیں، جہاں موقع ملے پڑھ لیں۔ تو یہاں پہ مینا میں آپ نے عارض لجہ کو جانا ہے۔ عموماً حاجیوں کو ایجنٹ حضرات ساتھ کو لے جاتے ہیں، رات کو ہی لے جاتے ہیں، چلے جائیں ان کے ساتھ، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اکیلا بندہ جا نہیں سکتا تو حج خراب ہو جائے گا، ان کے ساتھ جانا مجبوری ہے۔ لیکن عارض لجہ کو آپ تلبیہ نہ پکاریں، 7 ذی الحجہ کو تلبیہ نہ پکاریں، ان کے ساتھ احرام باندھیں، نیت نہ کریں، چلے جائیں۔ صبح جب وہاں پہ ہو عارض لجہ 7 بجے 8 بجے سورج نکلنے کے بعد اس وقت تلبیہ پکاریں، لبیک اللہم حجن، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پکاریں تاکہ آپ کا عارض لجہ کو حج شروع ہو جائے۔ تو عارض لجہ کو خیمے میں آ جائیں، آپ کے جو خیموں میں چلے جائیں۔ تو یہاں پہ آپ نے 5 نمازیں پڑھنی، یہ عارض لجہ کا دن ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی، عشاء کی، اور اگلے دن فجر کی، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھتے ہیں، اور ساری کی ساری نمازیں 2-2 رکعتیں کر کے پڑھتے ہیں، ظہر کی بھی 2 رکعتیں، عصر کی بھی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں، فجر کی بھی 2 رکعتیں، فجر کی سنتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، فجر کی سنتیں پڑھ لیتے ہیں، اور عشاء کے وتر بھی پڑھ لینے چاہیے، عشاء کے وتر بھی پڑھ لینے چاہیے، اس لیے کہ موجود ہے کہ وتر جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، تو لہٰذا یہ نہیں چھوڑنے چاہیے، باقی سنتیں چھوڑ دیں۔ تو ظہر کی 2 رکعتیں ظہر کے وقت میں، عصر کی 2 رکعتیں عصر کے وقت میں، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں 3 رکعتیں، اور عشاء کی نماز 2 رکعتیں اور 1 وتر یا 3 وتر جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، اور اس کے بعد بے شک رات سو جائیں۔ رات کو اٹھ کے نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتا ہے۔ تو مینا میں رات گزاریں، صبح کو جو ہے وہ فجر ہو جائے، فجر کی نماز مینا میں پڑھیں، خیمے میں یا مسجد میں۔ نماز پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اس وقت جو ہے وہ آپ آگے عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں، تلبیہ پکارے اور عرفات کے لیے چلے جائیں۔ ایجنٹ حضرات ان کی جو ٹائمنگ ہے آپ ان کے ساتھ جس وقت بھی جانا چاہیں چلے جائیں، تو عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں، تلبیہ پکاریں اور 9 ذی الحجہ کو عرفات میں چلے جائیں۔ جانے دیں آگے تصویر، یہ عرفات، یہ ایک جبل رحمت ہے، یہ جبل رحمت، اس کی بات بھی آتی ہے، یہ عرفات کا ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور نقشہ اور آگے کر لیں، نہیں دیا، پیچھے کر لیں، نہیں ایک تصویر اور تھی عرفات کی نا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ عرفات کا ایک عمومی نقشہ ہے، پیچھے جانے دیں۔ یہ مسجد نمبر ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، یہ رہنے دیں۔ یہ عرفات کا میدان ہے اور یہ مسجد ہے، مسجد خیف جس کو ہے، مسجد نمرہ جس کو بولتے ہیں، یہ مسجد نمرہ ہے، اس کے اندر یہ ریڈ لائن لگی ہوئی ہے، یہ ادھر مکہ ہے اور عرفات کا میدان ادھر سے، یہ ریڈ لائن سے باہر جو ہے یہ عرفات سے باہر ہے، آدھی مسجد کا حصہ جو ہے وہ عرفات سے باہر ہے اور آدھی مسجد جو ہے وہ عرفات کے اندر ہے۔ اصل عرفات جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ سارا پیچھے عرفات ہے، یہ ساری حصہ جو ہے عرفات سے باہر ہے۔ مسنون یہ ہے، سنت ہے، یہ بات ذرا غور سے سن لیں، مسنون یہ ہے کہ ظہر سے پہلے والا وقت یہاں پہ گزارا جائے،
یہیں پہ خطبہ سنا جائے، یہیں پہ نماز پڑھی جائے، اور نماز پڑھ کے انسان یہ باؤنڈری کے اندر داخل ہو جائے، یہ مسنون ہے۔ لیکن ایجنٹ حضرات پہلے لے جاتے ہیں تو لہٰذا یہاں پہ رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ کوئی حرج نہیں، آپ کے خیمے ہیں یہاں پہ پیچھے، یہ پیچھے خیمے سارے، جہاں بھی آپ کو لے جائیں وہاں پہ آپ خیموں میں گزار لیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی آدمی اکیلا ہو اور ایسا کر سکتا ہو کہ نماز بھی یہاں پہ پڑھے، خطبہ بھی یہاں پہ سنے اور نماز پڑھنے کے بعد اندر آئے تو یہ اچھی بات، یہ مسنون عمل ہے۔ نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں۔ تو آج کے دن میں 9 ذی الحجہ کو آپ نے خطبہ سننا ہے، امام کا خطبہ مسجد میں بیٹھ کے سن لیں، نہیں تو خیمے میں موبائل آن کر لیں، اس میں چل جاتا ہے وہ چلا لیں، وہ خطبہ سن لیں۔ خطبہ سننے کے بعد امام جو دور ہوتا ہے، درمیان میں فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اپنی نماز پڑھ لیں۔ خیمے میں ایک آدمی جماعت کروا لے تو ظہر کے وقت میں ظہر کی 2 رکعتیں اور عصر کی بھی 2 رکعتیں اکٹھی پڑھ لیں۔ پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعتیں عصر کی بھی پڑھ لیں اور سلام پھیر دیں۔ تو یہ 4 رکعتیں ظہر اور عصر کی اکٹھے پڑھتے ہیں، یہ مسنون ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ مسافروں کے لیے، یہ مسافروں کے لیے نہیں، یہ حاجیوں کے لیے۔ جو حج پہ آیا ہے وہ عرفات کے میدان میں دونوں نمازیں جمع بھی کرے گا اور قصر بھی کرے گا۔ لوگوں کو پیار اور محبت سے بتلا دیں، کوئی مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو باس باسا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کی مرضی، وہ جیسے کرنا چاہتا کر۔ آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ سنت ہے، آپ نے بھی کیا، تمام حاجیوں نے بھی کیا، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، عصر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا میں مشغول ہو جائیں۔ اذان ایک ہی ہوگی، تکبیر علیحدہ علیحدہ کہہ، اذان ایک ہی دینے ظہر کی، بس وہی کافی ہے، اور اس کے بعد تکبیر ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ کہہ کے 2 جماعتیں کروا کے ظہر عصر پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے شام سورج غروب ہونے تک مسجد میں ٹھہر سکتے ہیں، مسجد میں ٹھہر جائیں، ادھر پیچھے یہاں پہ جہاں پہ مرضی ہے وہاں پہ چلے جائیں۔ یہ آگے والی جبل رحمت کی تصویر نکالے ذرا، پیچھے کو چلے جائیں، ذرا پیچھے تھی، نہیں پیچھے پیچھے جائیں اور پیچھے، یہ جبل رحمت ہے۔ عام طور پہ لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نشان بنا ہوا ہے، یہ جبل رحمت کی نشانی ہے، یہ جبل رحمت پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، زیادہ زیادہ 5000 10,000 بڑی چھلانگ لگا لیں 15,000 بندہ چلا جائے گا۔ 25 لاکھ 30 لاکھ حاجی ہے، اس پہاڑی پہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ معلوم نہیں لوگوں نے یہاں پہ جانے کو کیوں لازم قرار دیا۔ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پہ چلا گیا اصل حج اسی کا ہے، جو یہاں پہ نہیں گیا اس کا حج ہی نہیں ہوا، ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہیں، پہاڑی پہ نہیں چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہاڑی کے نیچے یہاں پہ کہیں کسی جگہ پہ پڑاؤ کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا لوگوں میں یہاں پہ رکا ہوں، وقف تو ہا ہونا وعرفہ کلھا موقف، عرفہ سارے کا سارا میدان ہے، جہاں مرضی ٹھہر جائے، پورے میدان میں جہاں جگہ ملے ٹھہر جائے، یہ سنت ہے۔ تو لہٰذا یہاں جانے پہ ٹائم لگ جاتا ہے، 2-2 3-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، جو دعا کا سارا ٹائم ہے وہ سارا ٹائم ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں موجود ہیں آپ، جہاں خیمہ ہے وہیں پہ پڑاؤ رکھیں اور دعا مانگیں، دعا مانگیں جتنی بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لوگوں کو گناہوں سے معاف کرتے ہیں، اور جب شیطان دیکھتا ہے کہ اللہ نے اس قدر لوگوں کو معاف کر دیا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر جو ہے لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، تو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے خوب دعا مانگو۔ اور اس میں بہترین دعا جو ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں عرفہ کے دن کی بہترین دعا، یہ نکالیے تھوڑا سا آگے پیچھے کریں، دعا ہے یہاں پہ لکھی بھی ہے، آگے جانے دیں، ٹھیک ہے، نہیں پیچھے دوسری طرف جائیں، دوسری طرف اور آگے، بس یہ پیچھے یہ بہترین دعا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں عرفات کے دن کی دعا یہ بہترین دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے فرمایا میں نے بھی پڑھی ہے، اور تمام سابقہ نبیوں نے جو بھی حج کرنے آیا انہوں نے یہ پڑھی ہے، تو لوگوں یہ کثرت سے پڑھو۔ تو عرفات کے دن یہ دعا پڑھنا بھی کثرت سے سنت ہے۔ باقی اپنی زبان پہ دعا مانگیں، عربی میں مانگیں، جو بھی مانگنا مانگتے رہیں، یہ دعا جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دعا پڑھتے ہوئے سورج غروب ہونے تک یہاں پہ انتظار کریں، جب سورج غروب ہو جائے پھر میدان عرفات سے نکلیں اور مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔
جانے دیں آگے. نہیں دوسری طرف میں 10 ذی الحجہ ٹھیک ہے, صحیح ہے صحیح ہے, ادھر ہی جانے دیں. نہیں دوسری طرف میں, دوسری طرف میں نہیں, پیچھے چلے گئے, آگے آگے جانے دیں, آگے جانے بس آہستہ آہستہ چلیے آگے. نہیں دیا, مزدلفہ کا جگہ نہیں دیا. مشعر حرام کی آنی چاہیے, پیچھے کریں تھوڑا سا, آنی چاہیے تصویر ویسے, اور پیچھے جانے دیں. اور یہ ہے بس یہی ہے, یہ مسجد خیف کی ہے, نے مشعر حرام کی ہے, یہی ہے. پوری تصویر نہیں بنائی, چلو یہ مزدلفہ ہے. تو آپ جو ہے وہ عرفات سے شام جب سورج غروب ہو جائے تو مزدلفہ میں آ جائے. یہ مسجد ہے, مسجد کے چاروں طرف میں جگہ ہے, جہاں بھی چلے جائیں. خیمے اس کے آگے ہیں, اس کے پیچھے خیمے نہیں, آگے جا کر خیمے. جہاں جہاں آپ کا خیمہ وہاں پہ چلے جائیں. تو مغرب اور عشاء کی نماز یہاں پہ پڑھیں. مغرب کی 3 رکھتے ہیں اور عشاء کی 2 رکھتے ہیں, اور ساتھ میں وتر بھی چلو پڑھ لیں. ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے, لیکن سنت موقدہ ہے, لہذا وتر پڑھ لینا چاہیے. وتر بھی پڑھ لیں. وتر پڑھ کے یہاں پہ آرام کریں. آرام کرنے کے بعد رات سو جائیں. صبح جب اٹھیں تو فجر کی نماز پڑھیں. مسجد میں یا خیمے میں جہاں بھی موقع ملے وہاں بھی پڑھ لیں. اسی مسجد کو مشعر حرام کہتے ہیں. قرآن مجید میں مشعر حرام کا ذکر ہے, فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. مشعر حرام پہاڑی کے پاس اللہ کا ذکر کریں. تو یہاں پہ فجر کی نماز پڑھ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ بھی مسنون ہے. تو فجر کے بعد دعا مانگیں. جب دن روشن ہو جائے, سورج نہیں طلوع ہوا تو پھر مینا کے لیے روانہ ہو جائے. جب سورج نکلنے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو جائے. یہاں پہ رات گزارنے کے بعد مینا روانہ ہو جائے. آج 10 ذی الحجہ شروع ہوگی, آگے جانے دیں. مینا کی تصویر نکالنے ایک آدھ کوئی, بس یہ رہنے دیں, یہ رہنے, چلو یہ رہنے دیں. کوئی بھی تصویر کر لے, ایک نکال لیں, اگلی نکال لیں. چلیے یہ تو مینا میں آ جائیں. مینا میں 10 ذی الحجہ ہے. 10 ذی الحجہ میں ہم نے جو ہے وہ 3 4 5 کام کرنے ہیں. 5 کہہ لیں, ہم نے جو ہے وہ 5 کام کرنے ہیں. بسم اللہ الرحمن. نمبر 1, آپ نے سب سے پہلے جمرات کو کنکریاں مارنی. کنکریاں مارنی یہ ایک نقشہ ہی ہے, تصویریں تو کلیئر نہیں ہیں, لیکن چلو جو بھی ہے. یہ حوض ہے, یہ حوض بنا ہوا ہے, اور یہ درمیان میں ستون ہے. اصل میں اس حوض کے اندر کنکری کا گرنا ضروری ہے, ستون کو لگنا ضروری نہیں. پہلا کام یہ ہے کنکریاں مارنا. آپ جب مزدلفہ سے آئیں گے تو آپ کے راستے میں پہلا جو جمرہ آئے گا وہ چھوٹا ہے, دوسرا درمیانہ ہے, اور تیسرا جو ہے وہ کیا ہے, بڑا ہے. یہ تیسرے کے پاس پہنچ گئے تو سب سے پہلا کام ہے کنکریاں مارنا. کنکریاں کیسے مارنی؟ دائیں طرف میں کھڑے ہو جائیں کسی بھی سائیڈ میں, اور اللہ اکبر 1, اللہ اکبر 2, اللہ اکبر 3, اس طریقے سے 7 کنکریاں مارنی ہیں. اس ستون کو لگ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں, نہ لگے تب بھی کوئی حرج نہیں. یہ صرف نشانی ہے. اصل میں یہاں پہ گرنی چاہیے, اس حوض کے اندر گرنی چاہیے. اگر کنکری اس کو لگ کر باہر چلی گئی ہے وہ شمار نہیں ہوگی, جو نہیں لگی اس کے اندر گر گئی ہے وہ شمار ہوگی. تو 7 کنکریاں مارنی. یہ پہلا کام ہے آج کے دن, کنکر مارے. دوسرا کام ہے کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنا. قربانی ہمارے بس میں نہیں ہوتی, وہ بینک میں ہم پیسے جمع کروا دیتے ہیں, گورنمنٹ پیسے وصول کر لیتی ہے, وہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ کر دیں گے. وقت کا انتظار نہ کریں, قربانی انشاءاللہ ہو جائے گی. لیکن وقت جو ہم کو وہ دیتے ہیں اس وقت پہ قربانی ہوتی نہیں ہے, آگے پیچھے ہوتی ہے. ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی, اس وقت کا انتظار نہ کریں. عمومی طور پر حاجی حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں ٹائم کی پابندی, جب قربانی ہوگی تو پھر بال کٹوانے. قربانی پتہ نہیں کب ہوتی ہے. 25 لاکھ بندے کی قربانی جو ہے وہ کب ہوگی, ایک وقت میں ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں. 11 بجے, 10 بجے, 11 بجے, 12 بجے, وہ تو 11 ذی الحجہ, 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ, 13 ذی الحجہ, 4 دن مسلسل قربانی ہوتی رہتی ہے, دن کے وقت میں بھی, رات کے وقت میں, پھر جا کر پوری ہوتی ہے. اور سینکڑوں قصائی لگے ہوتے ہیں, 24 گھنٹے یہ ذبح کا سلسلہ چلتا ہے, پھر جا کر پورا ہوتا ہے. تو وہاں پہ کیسے ہو جاتا ہے فلاں وقت میں آپ کی قربانی ہوگی؟ تو وہ قربانی کرتے ہیں, قربانی ہو جاتی ہے, اس لیے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. آپ جو ہے وہ
کنکریاں مار لی ہیں، اس کے بعد بال کٹوا دیں، بال کٹوا دیے، بال کٹوانے کے بعد مکہ پہنچ جائیں، مکہ پہنچنے کے بعد فوراً بیت اللہ میں جا کر طواف کریں، طواف کر لیا، طواف کرنے کے بعد سعی کریں، سعی کر لی، سعی کرنے کے بعد واپس مینا میں آ جائیں، یہ آپ کا کام ہے۔ لوگ جو ہے وہ کنکریاں مار لی اور اس کے بعد قربانی کا انتظار کرتے ہیں، وہ 12 بجے فون آنا ہے، 1 بجے آنا ہے، 2 بجے آنا ہے، شام 4 بجے ابھی تک فون نہیں آیا، وہ بیٹھا ہوا، سارے کاموں کا ٹائم ضائع کر دیا، سارا ٹائم ضائع کر دیا، اور پھر رات کو وہ مکہ پہنچ جاتا ہے، رات کو مکہ پہنچا، رش ہے، ابھی تھکا ہوا جی، ہوٹل میں چلے جاؤ جی، کھانا کھاتے ہیں جی، وہیں پہ لیٹ گیا، سو گیا جی، 10 بج گئے، 11 بج گئے، 1 بجے اٹھتا، چلو اب طواف کرتے ہیں، 1 بجے طواف کیا، کرتے کرتے فجر ہو گئی، فجر کے بعد ابھی سعی بھی کرنی ہے، سعی کرتے کرتے زور ہو گئے، پھر کہتا ہے رات رہ گئی، مولوی صاحب میں رات میں نام میں جانا تھا، نہیں جا سکا، میرے لیے کیا حکم ہے، ہمیں کیا پوچھو کیا حکم، سارا معاملہ تو آپ نے خود گڑبڑ کیا ہے، میں آپ کو بتلا رہا ہوں کنکریاں ماریں اور آرام نہ کریں، سیدھے مکہ چلے جائیں، بال کٹوائیں اور آپ طواف شروع کر دیں، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں، یہ آپ کے 5 کام ختم ہو گئے، قربانی گورنمنٹ نے کر دینی ہے، آپ نے ایک کام کنکر مارنا ہے، دوسرا قربانی کرنی ہے، تیسرا بال کٹوانے ہیں، چوتھا سعی صفا بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور 5واں سعی کرنی ہے، یہ 5 کام آپ روٹین سے کرتے چلے جائیں، قربانی کو چھوڑ دیں، تو آپ شام سے پہلے کام فارغ ہو کر مینا میں واپس آ جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے مینا میں نہیں آ سکیں گے۔ میں نے کہا تھا مینا کی راتیں گزارنا کیا ہے، کیا کہا تھا، واجب ہے، اگر یہ رہ گئی تو دم دینا پڑے گا، اگر یہ رہ گئی تو کیا کرنا پڑے گا، دم دینا پڑے گا۔ تو اکثر لوگ جو ہے وہ مکہ میں سوئے رہتے ہیں اور بعد میں کہتے جی رش تھا وہ میں نہیں جا سکا جی، وہ گاڑیاں وہاں پہ بلاک ہوگی، ٹریفک، اب میرے لیے کیا حکم، دم دے، اور کیا حکم، رات نہیں گزارا تو بکرا دیں، ایک بکرا دے کر مکہ میں ذبح کریں اور فقیروں میں تقسیم کریں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیسے سستی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو کنکریاں ماری، قربانیاں کی، بال کٹوائے، طواف کیا، اور واپس مینا میں ظہر کی نماز آ کر پڑھی۔ ظہر کی نماز سے پہلے سارے کام کر کے آپ فارغ ہو گئے۔ کیوں فارغ ہو گئے؟ آپ سوئے نہیں، آپ بیٹھے ہی نہیں، آرام کیا ہی نہیں، آپ چلے ہیں، کنکریاں ماری اور آگے قربانی کی، قربانی کر کے بال کٹوائے، مکہ پہنچے، طواف کیا، اور سعی آپ نے نہیں کرنی تھی کیونکہ قران تھا، سعی آپ پہلے کر چکے تھے، تو آپ نے وہاں سے واپس پلٹے اور ظہر کی نماز جو ہے وہ مینا میں آ گئے۔ اور ہم جو ہے وہ مغرب کے وقت بھی، عشاء کے وقت بھی، 10 بجے 11 12 بجے بھی مینا نہیں پہنچ پاتے، بلکہ فجر مکہ میں ہی ہو جاتی، تو ایسا نہ کریں۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں آپ کا کام سنت کے مطابق ہو جائے گا اور بہترین ہو جائے گا۔ قربانی کا چھوڑ دیں، وہ آپ نے پیسے جمع کروا دیے، وہ ہو جائے گی، جس وقت بھی ہو گئی انشاءاللہ وہ ہو جائے گی۔ آپ کنکریاں مارنے کے بعد بال کٹوا دیں، بال کٹوانے کے بعد فوراً مکہ پہنچ جائیں، جاتے ہی طواف شروع کریں، آرام نہ کریں، اور طواف کرنے کے بعد اللہ کہ بوڑھا آدمی کو، بیمار آدمی کو مستثنا ہے، وہ آرام کرتا رہے، لیکن جو تندرست ہے وہ کریں، طواف کریں، سعی کریں، اور پھر مکہ میں نہ ٹھہریں، تھوڑا بہت اگر بھوک لگی تھوڑا بہت کھانا کھائیں اور چلتے چلتے کھا لیں، اور واپس مینا میں آ جائیں۔ مینا میں آ کر نہائیں، کھائیں، سو جائیں، جو مرضی کریں، آپ کے کام مکمل ہو۔ رات آپ نے مینا کے اندر گزارنی، یہ 11 تاریخ کی رات ہے، پہلی رات یہ مینا میں گزارنی، مینا میں رات گزاری، اگلے دن صبح اگر کسی کا طواف رہ جائے، بیمار ہے، وہ نہ جائے مکہ میں، اگر اسے پتا ہے میں جا کے طواف کرنا ہے اور مجھے لیٹ ہو جانا ہے، میں نہیں کر سکوں گا، بوڑھا آدمی وہ جائے نہیں، وہ رات مینا میں گزارے کنکریاں مار کے، اور صبح کو رات گزارنے کے بعد فجر کے وقت مکہ چلا جائے، فجر کے وقت سے شام ہونے تک جا کر طواف کرے، سعی کرے، شام کو واپس آ جائے، آسانی سے ہو جائے۔ ایک کام چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں، سارے کام نہ چھوڑیں، تو لہٰذا اس کو طواف کو لیٹ کیا جا سکتا ہے، باقی کام لیٹ نہ کریں۔ تو رات مینا میں گزاریں، مینا میں گزارنے کے بعد صبح فجر ہو نماز پڑھیں، نماز کے بعد ظہر تک آپ فارغ ہیں، ظہر کی نماز کے بعد زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی، یہاں پہ ایک جمرہ ہے، تینوں جمرات ہیں، پہلے چھوٹے کو ماریں 7 کنکریاں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر درمیانے کو ماریں، چھوٹے کے بعد دعا کریں، یہ بات یاد رکھیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد پہلے جمرے کو کنکریاں ماری، سائڈ پہ ہو کے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں اور دعا مانگیں، پھر درمیان والے جمرے کو کنکریاں ماریں
اور دعا مانگیں، پھر بڑے جمرے کو کنکریاں ماریں اور وہاں پہ دعا نہیں، بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں، تو یہ دو جگہ پہ دعا کرنی، تو یہ 11 ذی الحجہ کا آپ کا کام ختم ہو جائے گا۔ پھر شام بھی یہیں پہ رکیں، رات بھی یہیں پہ گزاریں، اگلا دن 12 ذی الحجہ کا، 12 ذی الحجہ کو بھی یہی کام کریں، ظہر کی نماز کے بعد پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر درمیانے جمرے کو، چھوٹے کے بعد بھی دعا مانگے، درمیانے کے بعد بھی دعا مانگیں، اور بڑے جمرے کے بعد دعا نہیں ہے۔ 12 ذی الحجہ کو مار کے اگر آپ جانا چاہیں تو مکہ چلے جائیں، نہیں جانا چاہتے تو رات یہیں پہ گزاریں۔ 13 ذی الحجہ کو بھی اسی طریقے سے ظہر کے بعد پہلے چھوٹے کو کنکریاں ماریں، پھر درمیانے کو اور پھر بڑے کو، چھوٹے کے بعد اور درمیانے کے بعد دعا مانگیں اور بڑے کے بعد، تو یہ 12 کو جانا 12 کو چلے جائیں، نہیں تو 13 کو مار کے 13 کو چلے جائیں۔ جب آپ نے 13 کو کنکریاں مار لی ہیں، یہ آپ کا حج تقریباً کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد صرف طواف الوداع باقی ہے، الوداعی طواف۔ الوداعی طواف جو ہے وہ مکہ سے جب آپ نے رخصت ہونا ہے، نکلنا ہے، اس وقت کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں، عموماً طواف الوداع لوگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ 2 دن پہلے، 3 دن پہلے۔ مثلا آج جو ہے وہ اتوار ہے، ہم نے مکہ سے نکلنا ہے منگل کے دن، تو کہتے ہیں میں نے اتوار والے دن ہی کر لیا تھا، یہ طواف الوداع نہیں، حتیٰ کہ سوموار کو بھی نہیں۔ آپ نے منگل کے دن جانا ہے، منگل کے دن فرض کریں 2:30 بجے ہیں، 2:30 بجے آپ نے نکلنا ہے، 2:30 بجے نکلنا ہے، تو آپ کب کریں؟ 10 بجے کر لیں، 9 بجے کر لیں، 8 بجے کر لیں، 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک فارغ ہو جائیں، 10 بجے ہوٹل میں آئیں اور جو ہے وہ اپنا سامان جو ہے وہ سنبھالیں، اور 1-2 بجے نماز پڑھ کے آپ نکل جائیں، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اتنی دیر پہلے کرنا ہے، یہ طواف الوداع ہے، آخری ٹائم پہ۔ اس سے پہلے 1 دن 2 دن پہلے جو کر لیا، یہ طواف الوداع نہیں۔ یہ الوداعی طواف واجب ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو اس کے اوپر بھی دم ہے، اس کو بھی دم دینا پڑے گا۔ اس طواف میں بھی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس طواف کے ساتھ سعی نہیں ہے، طواف الوداع کے ساتھ سعی نہیں۔ 10 ذی الحجہ کو جو طواف کرتے ہیں، طواف افاضہ یا طواف زیارت، دونوں نام ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو جو طواف کرتے ہیں اس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں اور اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ تو طواف الوداع جو آخری طواف ہے، اس میں سعی نہیں ہے، اس میں صرف طواف کی 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں پڑھیں اور چلے جائیں۔ اس میں حیض والی عورت کو اجازت ہے، اگر ان دنوں میں حیض شروع ہو گیا ہے، مینسز کے ایام شروع ہو گئے ہیں، یہ طواف الوداع کرنے کے بغیر وہ جا سکتے ہیں، لیکن طواف افاضہ کے بغیر نہیں جا سکتے۔ طواف افاضہ کرنا لازم ہے، اس لیے وہ طواف افاضہ کے لیے رکی رہے۔ ہاں، عمرے کے میں نے بتلا دیا تھا کہ اگر مینسز کے ایام شروع ہو گئے ہیں تو وہ عمرہ نہیں کرے گی، بلکہ کیا کرے گی؟ ہوٹل میں ٹھہر جائے، اور جس دن پاک ہوتی ہے اس دن غسل کر لے، غسل کر کے جا کر بیت اللہ میں طواف کرے، سعی کرے اور بال کٹوا دے، اس کا عمرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ درست ہے۔ حج میں کیا کرے؟ اگر اس کو مینسز کے ایام 8 ذی الحجہ کو شروع ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، وہ 8 ذی الحجہ کو احرام پہنے گی، اپنا لباس پہنے، وہی لباس اس کا احرام ہے، تلبیہ پکارے اور تلبیہ پکارتے ہوئے مینا چلی جائے، خیمے میں رہے، ذکر کرے، اذکار کرے، دعائیں پڑھے، نماز نہیں پڑھنی۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں چلی جائے، وہاں پہ بھی ذکر کرے، دعائیں مانگے، اذکار کرے، نماز نہیں پڑھنی۔ 10 ذی الحجہ کو کنکر مارے اور طواف نہیں کرنا، واپس آ کر کنکریاں مار لے، قربانی کرنی قربانی کر لے، رات گزارنی مینا میں رات گزار لے، لیکن طواف نہیں کرنا۔ جس دن وہ پاک ہو جائے اس دن غسل کرے اور اس دن وہ کیا کر لے؟ طواف کرے، اس کا حج پورا ہو جائے گا۔ یہ طواف زیارت کے لیے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ باقی حج کے سارے کام کرے گی، صرف طواف زیارت نہیں کرنا۔ طواف زیارت کا انتظار کرے، جب وہ پاک ہو جائے تو طواف زیارت کر لے، اس کا حج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ الوداعی طواف میں اگر وہ ایام شروع ہو جائیں تو الوداعی طواف کو چھوڑ کر ویسے ہی وہ جانا چاہے تو وہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ حج کا مختصر سا طریقہ ہے۔ میں نے بہت ساری باتیں جو ہے وہ چھوڑ دی ہیں، اس میں ایک مسئلہ تھا، تصویر بھی میں نے دکھائی تھی جوتے والی، جوتے والی تصویر بہت پیچھے ہے، اگر نکال دیں ذرا پیچھے کو جانے دیں۔ شروع میں جو تصویر لگائی، سب سے پہلے میں نے تصویر لگائی تھی، نہیں آگے چلے گئے، پیچھے کو جائیں، دوسری طرف جانے دے، پیچھے
پیچھے پیچھے ٹھیک ہے، پیچھے پیچھے جانا چاہیے. نہیں پھر آگے کو جانا شروع کر دیا، دوسری طرف جانا. جانے دے جانے دے، پیچھے جانے دے. یہ ایک پیچھے بس، اور پیچھے اور پیچھے. جانے دے جانے، پیچھے 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 ہے وہ، شروع میں ہی ہے تقریباً. بس یہ بس یہ تصویر، یہ چپلیں ہیں، یہ میں نے چپلوں کو دکھانے کے لیے کیا. یہ کینچی چپل ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں یہی چپل پہنی ہے. نہیں، یہ لازم نہیں ہے، یہ پہن لیں، آپ کی مرضی ہے. یہ اوپر جو ہے وہ سٹیپ والی چپل ہے، یہ بھی پہن سکتے ہیں. یہ سینڈل نما ہے، یہ بھی پہن سکتے ہیں. عام طور پہ لوگوں نے بنا رکھا ہے صرف یہی چپل پہنی. نہیں، ایسا نہیں. یہ تینوں چپلیں پہننی جائز ہے. صرف ٹخنے جو ہے وہ ننگے ہونے چاہیے. ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. اوپر والا حصہ ڈھکا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں. اس لیے چپل پہننے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. خام خواہ لوگوں نے بنا دیا ہے کہ ایسا چپل نہیں پہنی جو اوپر سے ڈھکی. یہ چپل پہننے سے منع کرتے ہیں، یہ بھی پہننے سے منع کرتے ہیں کہ اوپر والا ہے. نہیں، کوئی منع نہیں ہے، یہ جائز ہے. حتیٰ کہ شوز پہن سکتے ہیں. جو شوز ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں جوگر نما، یہ شوز پہنے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. خام خواہ یہ شدت کر دی گئی ہے، سختی کر دی گئی ہے. اس سختی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شریعت نے کہا آپ کو جوتا نہیں ملتا ہے، آپ موزے پہن لیں. موزے کیسے پہنتے ہوتے ہیں؟ اس طرح کے ہوتے ہیں. موزے تو اوپر سے سلے ہوں گے، بند ہوں گے تب بھی پہنے جائیں گے. تو موزے پہن سکتے ہیں. بس اس میں شریعت نے کہا ٹخنوں کے پاس سے آپ کاٹ لیں، ٹخنوں کے قریب سے کاٹ لیں، اور موزے جو ہے وہ پہن سکتے ہیں. تو لہٰذا جوتے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جون سا بھی جوتا استعمال کرنا چاہیں کر لیں، بس ٹخنے جو ہے وہ ننگے ہونے چاہیے. تو یہ جوتوں کے بارے میں بھی بات ہو گئی. تو یہ مختصر سا ہے. اس کے بعد مدینہ میں زیارتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں اور بھی ہیں. تو میں نے اختصار کے ساتھ یہ چند ایک باتیں ذکر کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ان کا حج جو ہے وہ اپنے دربار میں قبول فرما لے، اور ان کو خیر وفیت سے جانے کی توفیق دے اور خیر وفیت سے واپس آنے کی بھی توفیق دے. جو نہیں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ سال جانے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے. آپ بھائیوں کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. کوئی سوال کسی بھی قسم کا آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. احرام کی حالت میں سگریٹ پی سکتے ہیں، احرام کے بغیر بھی نہیں پی سکتے. احرام کی حالت میں تو پینا جرم ہے ہی ہے، احرام کے بغیر پینا بھی جرم ہے. بیڑا، نسوار، سگریٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں پینا جو ہے وہ سمجھیے کہ محظورات احرام بھی ہیں، ویسے بھی منع ہے. ان سے بچنا چاہیے، یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. سگریٹ میں بدبو بھی ہے، سگریٹ میں نشہ بھی ہے، سگریٹ میں صحت کے لیے نقصان بھی ہے، یہ فضول خرچی بھی ہے. کئی اعتبارات سے یہ مکروہ نہیں بلکہ حرام کے دائرے میں شامل ہو جاتی ہے. لہٰذا جب یہ حرام ہے تو احرام کی حالت میں کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یہ احرام کے بغیر بھی ناجائز ہے. بیڑا وغیرہ، نسوار وغیرہ، اس میں بھی نشہ ہوتا ہے، یہ بھی ناجائز. یہ بھی چیزیں استعمال جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اور داڑھی جو ہے وہ بھی نہیں منڈوانی چاہیے، وہ حج میں بھی نہیں منڈوانی چاہیے، اور جب بال کٹواتے ہیں اس وقت بھی نہیں کٹوانی چاہیے، اور بعد میں بھی نہیں کٹوانی چاہیے. حج پہ گیا ہے تو انسان یہ ساری چیزیں چھوڑ دے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے اور اس کو رکھ لے. لوگ مذاق کرتے ہیں تو کرتے نہیں، مذاق کی خاطر ہم دین نہیں چھوڑ سکتے. داڑھی میں سارا دین نہیں ہے، لیکن داڑھی دین کا ایک کیا ہے؟ حصہ ہے. کنکر مارنا پورا حج نہیں ہے. جمرات کو کنکر مارنا سارا حج یہی ہے؟ بس کنکر مارنے حج ہو جائے گا؟ نہیں ہونا. لیکن حج کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے. اسی طریقے سے داڑھی رکھنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. اسی طریقے سے سگریٹ کو چھوڑنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. نسوار کو چھوڑنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. تو یہ سارے کام ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ایمان میں، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جائے. یہ تھوڑا داخل ہو جانا، تھوڑا مرضی کا مان لینا، تھوڑا سا چھوڑ دینا، یہ صحیح نہیں. باقی لوگ دنیا یہ تو ہر کام میں مذاق کرتے ہیں. نماز پڑھنے آتے تب بھی کہتے ہو چھوڑ یار پڑھی لینی ہے. کاروبار میں گاہک پڑے ہیں، اتنے زیادہ گاہک کھڑے ہیں، ان کو چھوڑ کے جا رہے. لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے.
لوگ تو صدقہ خیرات پہ بھی مذاق کرتے ہیں، کیوں پیسے ضائع کر رہے ہیں، یہ پیسے اپنے بچوں پہ لگاؤ، یہ پیسے آپ کو کام دیں گے، فلاں جگہ پہ کام آ جائیں گے، کیوں صدقہ خیرات، قربانی کیوں کرتے ہو، یہ فضول خرچی۔ دین تو لوگوں نے ہر جگہ پہ تماشا نعوذ باللہ من ذالک بنایا ہوا، اس کو مذاق کرتے ہیں، تو اس مذاق کی وجہ سے ہم دین چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں فرماتے ہیں، ہر کام جو دین کا حصہ ہے وہ کرنا چاہیے، اور بڑھ کے خوب دلچسپی سے، شوق سے، رغبت سے کرنا چاہیے۔ سوتے وقت جو ہے، یہ سوال ہے، سوتے وقت چادر وغیرہ یا کمبل وغیرہ سے پاؤں ڈھانپ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں۔ انسان لیٹا ہوا ہے تو پاؤں کے اوپر چادر کا حصہ آ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ پاؤں ڈھانپنے سے شریعت نے چادر کے ذریعے منع نہیں کیا۔ اگر منع ہوتا تو آپ چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے ہیں تو پاؤں ڈھک جاتے ہیں کہ نہیں ڈھک جاتے؟ چوکڑی مارنا بھی منع ہے۔ اتحیات میں آپ ایک پاؤں نیچے چھپا لیتے ہیں، وہ پاؤں چھپانا بھی منع ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں، صرف اس میں ٹخنے، لباس ایسا پہننا جس کے ذریعے سے ٹخنے ڈھانپے جائیں، یہ جوتا ایسا پہننا جسے ٹخنے ڈھانپے جائیں، یہ منع کیا گیا۔ عام حالت میں ننگے رکھیں، اگر کپڑا اوپر آ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، چادر لیتا ہے تو انسان آ جاتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ چہرہ ننگا رکھیں اور سر ننگا رکھیں، چہرہ اور سر ننگا رکھنا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ چادر کمبل لے سکتے ہیں، سردی زیادہ ہے، رضائی لے سکتے ہیں، 2 رضائیاں لے سکتے ہیں، لیکن چہرہ اور منہ جو ہے وہ انسان، سر جو ہے وہ ننگا رکھے۔ عورتیں بھی ننگا رکھیں لیکن غیر محرموں کے سامنے، اور چہرہ ڈھانپے، یہ بات یاد رکھیں۔ میں نے بدلا کہ میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ عورت کے لیے نقاب منع ہے، یعنی یہ لباس جو بنا ہوا ہوتا ہے یہ پہننا منع ہے۔ جو کپڑا بنا ہوتا ہے، اوپر بھی کپڑا ہے، نیچے بھی کپڑا ہے، اور آنکھیں ننگی ہیں، یہ لباس منع ہے۔ لیکن عورت چادر لے، بڑی چادر لے، اور چادر کا پلو آگے گرا لے، چادر کا پلو گرا دے، غیر محرموں کے اوپر نظر نہ پڑے۔ جہاں کہیں خیمے میں اکیلی ہو، چادر پیچھے کر لے، جہاں پہ صرف عورتیں ہوں وہاں پہ چادر پیچھے کر لے اور چہرہ ننگا کر لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جہاں پہ غیر محرم موجود ہیں وہاں پہ چہرے کو ڈھانپ لینا چاہیے پلو کے ساتھ، جیسے گھونگھٹ نکالتے ہیں اس طریقے سے پردہ کر لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب کبھی بھی ہمارے پاس مرد آتے تھے ہم پلو نیچے کر لیتے، جب گزر جاتے تو ہم پیچھے کر لیتے۔ پرانے زمانے میں کہیں کہیں مرد آتے تھے تو آگے پیچھے ہو جاتا تھا، آج کل تو ظاہر بات ہے ہر جگہ پہ مرد ہوتے ہیں تو اس لیے مسلسل پلو کو وہ آگے رکھیں۔ ہاں البتہ جب اپنے خیمے میں یا کمرے میں ہوں وہاں پہ اپنا چہرہ جو ہے وہ ننگا کر ہاں یہ بھی مہم سوال ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں احرام کی چادر اتار سکتے ہیں، کہیں احرام کھل تو نہیں جائے گا؟ ظاہر کھولیں گے تو کھل تو جانا ہی ہے، جب آپ نے چادر کھول دی تو کھل جانا ہے، لیکن چادر کھلی ہے، احرام نہیں کھلے گا، احرام نہیں کھلتا۔ احرام جب آپ نے ایک دفعہ باندھ لیا وہ بند گیا، وہ نیت کا نام ہے۔ نیت جب آپ نے کر لی ہے، یہ تھوڑا سا سائڈ ہو جائے وہ کیمرے کی آ رہی ہے، تو جب جو ہے وہ آپ احرام کی نیت باندھ لی ہے، احرام پکا ہو گیا، اب نہیں کھلے گا جب تک آپ پورا عمرہ اور پورا حج نہیں کر لیتے۔ تو لہٰذا چادریں اتار کر رکھنی ہیں، نہانے کے لیے واش روم میں جانے کوئی مسئلہ نہیں، رکھ دے پھر دوبارہ پہن لے۔ وہ احرام گندا ہو گیا ہے اسے دھو لے، اسی کو دھو کے دوبارہ استعمال کر لے۔ نہیں ٹائم ہے، نئی چادریں موجود ہیں یہ اتار کے رکھ دیں، بیگ میں محفوظ کر لیں، نئی چادریں استعمال کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ تو احرام جو ہے وہ بدل سکتے ہیں، ضرورت کے تحت غسل بھی کر سکتے ہیں، ضرورت کے تحت غسل بھی کر سکتے ہیں۔ خوشبو نہ استعمال کریں، صابن وغیرہ، شیمپو وغیرہ عموماً اس میں خوشبو ہلکی پھلکی ہوتی ہے لیکن خوشبو مقصود نہیں ہوتی، اس میں صابن مقصود ہوتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے انسان وہ نہ استعمال کرے۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ نہ استعمال کرے تاکہ تھوڑی سی بھی خوشبو نہ آئے، لیکن ضرورت کے تحت ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے اگر استعمال کر لیتا کوئی حرج نہیں۔ سادہ صابن لے جائے اس کے ذریعے سے ہاتھ دھو لے، مٹی کے ساتھ ہاتھ دھو لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ان چیزوں سے بچ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن ضرورت کے تحت ان چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انڈرویئر وغیرہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار آدمی ہے اور انڈرویئر پہننا چاہتا تو پہن لے، فدیہ دے، ایک دفعہ پہن لے پھر اس کو اتارے نہیں، تاکہ اس کو ایک ہی فدیہ دینا پڑے۔ ایک دفعہ اتار دے گا پھر دوبارہ پہنے گا تو پھر اس کو دوسرا فدیہ دینا پڑے گا، اس لیے جو ہے وہ ایک دفعہ ارتکاب کر لے تو ایک انڈرویئر جو ہے اس کو مسلسل استعمال کرے جب تک احرام باندھا ہوا، جب کھولے گا تو پھر بدل لے، تب تک ایک استعمال کر لے اور ایک دفعہ فدیہ دے۔ کوئی بھی بیمار، کسی بھی قسم کی بیماری ہے
جس کے لیے آپ انڈرویئر ضروری سمجھتے ہیں تو استعمال کر لیں، سلا ہوا لباس استعمال کر لیں، لیکن اس کا فدیہ دے دیں۔ فدیہ وہی ہے 3 روزے رکھ لیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا ایک دم دے دیں، ایک جانور ذبح کر دیں، آپ کا فدیہ ادا ہو جائے، کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ سوال میں نے ذکر اس لیے کیا کہ قربانی آپ چھوڑ دیں، میں نے ترتیب کا ذکر نہیں کیا لیکن آمدن چھوڑ دیا تھا، تو قربانی چھوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ ترتیب آگے پیچھے ہوگی۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ ترتیب لازم ہے، فرض ہے، وہ کہتے ہیں ترتیب آگے پیچھے ہو گئی تو دم دینا پڑے گا، پہلے کنکریاں ماریں پھر قربانی کریں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بال کٹوائیں، پھر اس کے بعد طواف کریں، پھر اس کے بعد سعی کریں، وہ کہتے ہیں اسی ترتیب سے کریں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہیں، ترتیب آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میں نے فلاں کام کر لیا، ابھی میرا فلاں رہتا ہے، اب نماز جاؤ جا کے کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا بندہ ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے فلاں کر لیا اور میرا فلاں کام باقی ہے، اب نماز جاؤ جا کے کر لو، کوئی حرج نہیں۔ راوی کہتے ہیں اس دن جس چیز کے بارے میں بھی سوال کیا گیا یا رسول اللہ میرا یہ ہو گیا یہ رہ گیا، اب نماز جاؤ کر لو، کوئی حرج نہیں۔ تو جب آپ نے اجازت دی ہے تو خام خواہ دم ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ترتیب آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا قربانی کو آپ چھوڑ دیں، وہ آج ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو کل کو ہو ہی جائے گی، آپ جو ہے وہ اپنے کام جاری رکھیں، کنکریاں ماریں، بال کٹوا دیں اور جا کر طواف کریں اور صفا مروہ کی سعی کریں اور واپس مینا میں آ جائیں۔ پہن سکتے ہیں، 2 کام جب آپ نے کر لیے، کنکریاں مار لی اور بال کٹوا دیے، آپ احرام اتار سکتے ہیں، سلا ہوا لباس پہن کر طواف زیارت کر سکتے ہیں، سلا ہوا لباس پہن کر طواف سعی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جب بھی 2 کام ہو گئے 10 ذی الحجہ کو آپ لباس اتار سکتے ہیں، اسی احرام میں کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، لباس چینج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ہاں اس کے بعد خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اس کے بعد جب آپ نے احرام کھول دیا ہے خوشبو لگا سکتے ہیں۔ ازدواجی تعلقات نہیں قائم کر سکتے جب تک طواف نہ کریں، طواف اور سعی جب تک کمپلیٹ نہ ہو جائے ازدواجی تعلقات نہیں کر سکتے، باقی سارے کام کرنے جائز ہیں۔ بالکل کر سکتا ہے، میں نے بتایا کہ غسل کی ضرورت ہے، نفلی یعنی نظافت کے لیے اور ٹھنڈک کے لیے بھی غسل کر سکتا ہے، لیکن اگر احتلام وغیرہ ہے، جنابت وغیرہ کا معاملہ تو کوئی حرج نہیں، فوراً غسل کرے، وہ تو فرض ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا تو غسل کر سکتا ہے۔ دوران طواف اگر وضو ختم ہو جاتا ہے تو فوراً طواف وہیں پہ روک دے اور وضو کرنے کے لیے چلا جائے اور وضو کر لے، قریب میں جگہ موجود ہے، زمزم کا پانی مل جاتا ہے، ٹوٹیاں بھی اندر لگی ہوئی ہیں، بعض جگہ پہ لگا دی گئی ہیں، وہیں پہ جلدی سے وضو کرے اور وضو کر کے جہاں پہ طواف چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر لے، زیادہ سے زیادہ وہ چکر نئے سرے سے لگا لے، یعنی 3 لگائے تھے، چوتھا لگا رہا تھا، چوتھے میں وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ آئے اور چوتھے چکر سے دوبارہ شروع کر لے، پہلے والے 3 چکر موجود ہیں لیکن زیادہ دیر نہ گزرنے دیں، زیادہ دیر ہو گئی ہے تو نئے سرے سے طواف کرنا پڑے گا، زیادہ دیر سے مراد 2-2 3-3 گھنٹے 4 گھنٹے گزر گئے، دن ہی سارا گزر گیا تو یہاں پہ وہ پہلے والے چکر کاؤنٹ نہیں ہوں گے، پہلے والے چکر تب کاؤنٹ ہوں گے 5-10 منٹ میں، 15 منٹ میں آپ واپس آ گئے ہیں، واش روم میں گئے، وضو کیا، واپس آ گئے اور اگر طواف شروع کر لیا تو آپ کے پہلے والے چکر موجود ہیں، انہی کے ساتھ جتنے چکر باقی ہیں ان کو لگا لیں، انشاءاللہ آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ 11-12 کو زوال کے بعد ہی کنکریاں مارنی، زوال سے پہلے نہیں مارنی، صرف 10 ذی الحجہ کو صبح فجر کے بعد مارتے ہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد، 10 ذی الحجہ کو اصل ٹائم جو کنکریاں مارنے کا ہے وہ 10 ذی الحجہ کو سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ہے اصل ٹائم، اگر کوئی لیٹ ہو جائے تو شام کو مغرب کے بعد عشاء کے بعد بھی مار سکتا ہے، پہلے نہیں مار سکتا، لیٹ مار سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 11-12 کو اصل ٹائم جو ہے وہ زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، اصل ٹائم 11-12 اور 13 کو زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ہے، اگر لیٹ ہو جائے تو مغرب کے بعد بھی مار سکتا ہے، 13 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد نہیں مار سکتا، 13 ذی الحجہ کو ٹائم مغرب تک ہے، مغرب سے پہلے مار لی ہیں تو ہو جائیں گی، مغرب ہو گئی تو ٹائم ختم ہو جائے گا، دم دینا پڑے گا، لہٰذا اگر کسی آدمی کی 10 ذی الحجہ کی کنکریاں رہتی ہیں وہ 11 کو مار لے، 12 کو مار لے، 13 کو مار لے، 12 کی رہ گئی ہے وہ بھی 13 کو مار لے،
تو 13 تاریخ آخری دن ہے، اگر پچھلے والے کام رہتے ہیں تو 11 12 13 جس وقت بھی موقع ملے اسی وقت کر لیں، انشاءاللہ وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن جب 13 بھی گزر گیا تو پھر نہیں مار سکے۔ یہ کنکریاں مارنے کا ٹائم 13 ذی الحجہ تک ہے، اور اسی طریقے سے عرفات کا ٹائم صرف 9 ذی الحجہ تک ہی ہے۔ طواف زیارت کا ٹائم کھلا ہے، جب بھی موقع ملے پہلی فرصت میں طواف کر لیں، آپ کا طواف ہو جائے گا۔ لیکن یاد رہے طواف زیارت سے پہلے ازدواجی تعلقات قائم کرنے جائز نہیں، اگر کرے گا تو حج باطل ہو جائے گا، یا حج جو ہے وہ ناقص رہ جائے گا، ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے طواف زیارت کرنے سے پہلے ازدواجی تعلقات نہیں کرنا۔ لوہے کی بیلٹ باندھی ہے، پھر کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی بیلٹ پلاسٹک کی، ربڑ کی، جو بھی بیلٹ بنی ہوتی ہے وہ ضرورت کے لیے آپ نے بہنی ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ بیلٹ جو بس وقت کمر کے لیے باندھ لیتے ہیں وہ بھی کوئی حرج نہیں، وہ بھی سلا ہوا لباس نہیں ہے، وہ آپ نے اپنے جسم کی ہڈیوں کو سیدھا رکھنے کے لیے باندھی ہوئی ہے، تو وہ بھی بیلٹ باندھ لیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، باندھی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی کنکریاں خود مار سکتا ہے تو خود ہی مارنی چاہیے، کسی دوسرے کو نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، حاملہ عورت ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو اس کی جانب سے اس کا کوئی بھی والی وارث جو ہے وہ مار سکتا ہے، وہ اس کو بولے آپ بیٹھیں، آپ کی کنکریاں میں مار کے آتا ہوں۔ چھوٹے بچے ہیں، ظاہر ہے وہاں لے جانا رش میں مشکل ہے، عورتیں بوڑھی ہیں، بیمار ہیں، بوڑھا برد ہے، تو اس کی جگہ پہ آپ خود ماریں، پہلے اپنی 7 کنکریاں ماریں، پھر اس کی جانب سے 7 کنکریاں ماریں، تو انشاءاللہ دونوں کی ہو جائے گی، لیکن بغیر عذر کے نہیں مارنی چاہیے۔ جو آدمی حج پہ جاتا ہے وہ حج کے علاوہ عید کی قربانی بھی کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ شدید اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدید اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حاجی کے اوپر صرف حج والی قربانی، اس کے لیے عید کی قربانی نہیں، کرنا چاہتا ہے کرے، اس کی مرضی ہے، 10 کرے، 20 کرے، 40 کرے، 100 کرے، اچھی بات ہے، نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں، اس کے اوپر دوسری قربانی نہیں ہے، وہ گھر میں اگر قربانی کرنا چاہتا بول دے بچوں کو بھی آپ قربانی کر لینا، اچھی بات ہے، نہیں کرنا چاہتا اگر گھر کا سربراہ وہی اکیلا ہی ہے تو اس کے اوپر عید کی قربانی لازم نہیں، اس لیے کہ وہ حج پہ گیا ہے، ایک ہی چیز فرض ہوتی ہے، 2 چیزیں فرض نہیں ہوتی، وہ حج بھی کرے، جب اس نے عید پڑھنی نہیں ہے تو قربانی کیسے کرے گا، وہ تو حج پڑھ رہا ہے، تو حج پڑھے گا تو حج کی قربانی کرے گا، عید کی قربانی نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ زائد کرنا چاہتا ہے تو کر لے، آپ نے 100 قربانیاں کی تھی، آپ نے حجۃ الوداع میں 100 قربانیاں کی تھی، ایک قربانی آپ کی حج کی تھی، باقی ساری 90 قربانی 99 قربانیاں نفلی تھی، تو لہٰذا کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، چھوڑ دے کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی مہم سوال ہے، میں نے بتلایا کہ عرفات میں اور مزدلفہ میں دونوں نمازیں جمع کرتے ہیں اور قصر کرتے ہیں، اور پہلے 8 ذی الحجہ کو ہم نے منا میں بھی قصر کی تھی، 2 رکعتیں پڑھی تھی، اسی طریقے سے 11 12 اور 13 منا میں جو نمازیں پڑھیں گے وہ بھی قصر کریں گے اور اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے، منا میں 11 12 اور 13 کو جو نمازیں پڑھنی ہیں وہ اپنے اپنے وقت پہ پڑھنی ہیں اور قصر پڑھنی ہے، پوری نہیں پڑھنی، یہ ساری قصر جو ہے وہ حج کی ہے، سفر کی نہیں، جو لوگ کہتے ہیں پوری پڑھنی ہے ان کو غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ سفر کی ہے، ہم مسافر ہیں تو لہذا مسافر نہیں مقیم ہو گئے تو ہمیں پوری پڑھنی چاہیے، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ حج کی ہے، تو لہذا تمام حاجی جو حج پہ گیا ہے خواہ وہ مکہ کا کیوں نہ ہو وہ قصر نماز پڑھے گا، وہ پوری نماز نہیں پڑھے گا، نہیں سب قصر پڑھنی ہے تو سنتیں کیوں پڑھنی، سنتیں نہیں، فجر کی سنتیں پڑھ لیں اور عشاء کی وتر پڑھ لیں بس، باقی سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، نفلی نماز پڑھنی ہے پڑھتے رہیں، جتنے بھی آپ نفل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، رات کو تہجد پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ہاں مزدلفہ میں نہ پڑھیں، اس رات میں آپ نے پڑھنی بھی نہیں ہے اور ثبوت بھی نہیں ملتا ہے، اور وہ رات سونے کا ہے، کیونکہ پیچھے بھی آپ نے کام کیا اور آگے بھی کام کرنے ہیں، اس لیے وہاں پہ وقت نہیں ہوتا تو نہ پڑھے، انسان جو ہے وہ وتر پڑھ کے سو جائے اور صبح کو فجر کے وقت اٹھے اور فجر کی نماز پڑھے، باقی دنوں میں پڑھنا چاہتا پڑھ لے۔
ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر و بارک فیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو حج پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے اور سنت کے مطابق ان کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خیر و عافیت سے جانے کی اور خیر و عافیت سے واپس آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ابھی تک ترس رہے ہیں جانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال انہیں بھی جانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔